الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس آیت مبارکہ کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے حصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے حصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ ایک تو عطا نہیں ہوا کچھ بھی، پھر اپنے آپ کو سمجھنا کہ نسبت عطا ہو گئی ہے، یہ بھی اپنے کو نیک سمجھنا گناہ، اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اچھا فرض کرے عطا ہو بھی گئی تو اس کو باقی بھی رکھنا ہے نا۔ اچھا جو اس نسبت کو باقی رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے باقی نہیں ہے، لیکن بقا بھی ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا میں ہم ترقی چاہتے ہیں نا، تو ارتقاء نسبت بھی ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں ہر چیز کے اندر ہم چاہتے ہیں ترقی ہو، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ فریزر میں آئس کریم رکھی ہے اور اس کو باہر نکال کر چھوڑ دیا تو نرم پڑ گئی، آئس کریم نرم پڑ گئی، اور دیر بھی تو پھر اور مسئلہ ہو گیا، آخر میں اس میں دودھ ہی ہوتا ہے نا، آئس کریم میں پھٹ جاتا ہے۔ اب اس کو پھر برف بناؤ تو کیسی برف ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں بچایا ہوا ہے کہ جہاں معافی مانگی برابر ہو گیا۔ تو میں تھوڑا سا رد کرتا چلوں گا، لیکن حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظ ہیں تفویض اور تجویز کے بارے میں۔ تجویز میں جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے پڑھ کے سنایا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، کہ یہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں نا، اس کے پیچھے پڑھنے سے پھر کتنے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پرچہ پورا پڑھ کے سنایا اور چھپا ہوا ہے، تقسیم بھی ہوتا ہے۔ اس کو تجویز ہی کہتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو تجویز یہ ہے کہ میں یہ کر لوں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر بنگلہ بن جائے گا، پھر ابھی بیماری آئی ابھی ٹھیک ہو جائے گا، جتنا ہی ہے نا۔ اب ماں شوکت باہر نکل کے تھوڑا دیکھ لیں ذرا نا، پہلے آواز صحیح تھی، اس کے بعد پھر اب تھوڑا مشکل ہو گیا آواز، ہلکا سا بیچ میں جو ہے۔ آپ باہر آ کر سن کر پھر دیکھیں سیٹنگ کیا ہوتی ہے، تھوڑا چل کے پھر آواز تھوڑا گونج جاتی ہے۔ تو جو تفویض والا کامیاب ہے۔ تفویض کا مطلب ہے رضا بالقضا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب پریشانی کس بات کی؟ جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی۔ اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جائز بات کر رہا ہوں، حلال کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنے لاکھ سے بزنس شروع کیا، پھر ایسا ہوگا، پھر اتنے کسٹمر آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تجویز۔ اور اپنا کاروبار کھولا، اللہ پر رکھا، اللہ سے راضی، اپنی محنت کی، اسباب اختیار کیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ رسی سے اونٹ کو باندھو، پھر رسی پر توکل نہ کرو، اللہ پر کرو۔ اب یہ رسی کو کھول دیا، تجویز کر رہے ہیں یا تفویض کر رہے ہیں۔ یہاں سارے انکوائریاں کیا، استخارہ کیا، رشتہ ہو گیا، اب ہم تجویز کرتے ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ اب ایسا ہوتا نہیں تو پھر لڑائی جھگڑا، ایسے شور شرابہ۔ تو میں پہلے پڑھتا ہوں، اس میں پھر ایک ایسی خاص معاملہ ہے ابھی آج میرے حساب سے پہلی دفعہ بیان ہوگا، میرے حساب سے۔ وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی بھی ہوگی 10 دفعہ انشاءاللہ تعالی، 25 مرتبہ بھی سنی ہوگی، لیکن آج اس پر دوسرا مضمون ہے۔ حدیث پاک آپ نے سنی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر، آپ نے سنا، لیکن آج اس پر دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے نئے رنگ عطا فرماتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ ہم تو نقال ہیں، اللہ اصل بنا دیں۔ دعا میں الہ کرنا، بار بار دعا کرنا، یہ تفویض یا منافی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنے پاس اللہ کے سپرد کر دیا، آپ کچھ نہیں کریں۔ ہاں، قبولیت دعا کے آثار نظر نہ آنے پر پریشان ہونا منافی تفویض ہے، کیونکہ وہ پریشانی اپنی تجویز سے پیدا ہوئی۔ جناب، اور تجویز اور تفویض میں تضاد ہے۔ علمی اور عملی کمالات دینی میں بھی تفویض کا ایک درجہ یہ ہے کہ ان کے حاصل کرنے کا بھی قصد کریں
اور کوشش بھی کریں، مگر اس کے ساتھ عدم حصول پر بھی راضی رہے، پریشان نہ ہو کہ بھائی اللہ والا بننا ہے۔ اب تجویز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشورے دے رہا ہے کہ ایسا میں کر لوں، ایسا مجھ سے کر دیں، میں نے اتنا عرصہ محنت کی، تقوی اختیار کیا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں، تو تجویز کیا نا۔ یا جیسے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم نے تجویز کیا نا، ہم ذکر جب کریں گے جب مزہ آئے گا، ہم عبد اللطف نہ بنے، عبد اللطیف بنے۔ مزہ آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ کے حوالے، مزہ مقصود نہیں محمود ہے، مزہ آئے تو شکر کریں، مزہ نہ آئے تو صبر کریں۔ اتنا آسان ہے نا بھائی، اپنے اوپر مشکل نہیں ڈالا ہم نے۔ دیکھیے اور آسان سمجھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے گھر بسایا، وہ ہماری تجویز ہے کہ 9 مہینے کے اندر اندر خوشخبری ہونی چاہیے، یا چلو دوسرے مہینے خوشخبری ہو، 11 مہینے کے بعد دوسری خوشخبری ملنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک پہ نظر نہیں گئی، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا ہوں۔ اب کیا ہے، کوشش کریں گے، قبروں پر نہیں جائیں گے، دو چاہیے۔ آج کل تو یہ حالات ہیں، اگر یقین کرنا 1.5-2 سال میں خوشخبری نہ ملے، اسی وقت ساس صاحبہ بفر جاتی ہیں، سب نہیں میں گناہ گار ہو جاؤں گا، زیادہ تر بفر جاتی ہیں، دوسری شادی، چلو پھوسیاں والی سرکار کے پاس چلو، امی جی تو کیسے قبر سے مانگوں گی میں، زیادہ بات مت کرو، اور گہرائی میں چلے جائیں۔ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ، اور بہو جو ہے بیٹی ہے ہی نہیں ہماری، اب اس میں شور شرابہ شروع، کیونکہ تجویز پیش کی نا کہ 11 مہینے میں خوشخبری ملنا ہی چاہیے، 2 سال میں خوشخبری ملنا ہی چاہیے، اور دوسرے سال ہی اللہ شروع کرا دیتے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ کہ سارا الزام عورت پر آتا ہے، مرد کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ بفر جاتا ہے، میں کیوں ٹیسٹ کراؤں، میں کیوں یہ کروں۔ پھر وہی بات آ گئی، بھائی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، ہم خود سمجھ سکتے ہیں، اور جہاں اٹکیں تو علماء سے یا بزرگان دین سے، اللہ والوں سے، ان کے غلام سے پوچھیں، ہے آسان، ابھی اور آسان دیکھیں کیسے ہوتا ہے۔ اب تجویز کی نا کہ بھئی یہاں دکان کھولنا ہے، یہاں اتنا نفع ملے گا ہی، اب نفع مل نہیں رہا، مزہ آ رہا ہے نا، ماشاء اللہ۔ مطلب جتنا آپ ہر بات میں، دین کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ آگے چلیں ہم، تشریح احکر جامع، یعنی مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک خاص دعا جو بالفاظ ذیل آئی ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی دعا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر، یعنی یا اللہ میں، اب سنیے ذرا، یہ ایک عجیب بات ہوئی، اب وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ان کو یاد دلا دوں میں، ایک صاحب نے باہر ملک سے فون کیا اور ہمارے دوست کو، تو میرے دوست ڈاکٹر صاحب آ کر بیٹھے کہ جی ڈاکٹر صاحب کا دوست کا میسج ہے باہر سے تجویز تفویض کے معاملے میں، کہ جب ہم اللہ پر سب کچھ رکھتے ہیں تو دعا کیوں مانگیں؟ تو اس پر کئی بات الحمدللہ بتائی اللہ کی رحمت سے۔ بھائی بچوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، تصویر کا فکر نہیں کرنا ہے، کوئی تصویر نہیں کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہاں پیچھے بھی دیکھیے گا بچوں کو، اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پھر بھی مضمون ادھر ادھر نہ ہو جائے نا۔ اب وہ میں نے کہاں ٹیپ کرایا تھا وہ یاد ہی نہیں آ رہا، کیا کہا تھا وہ بھی یاد نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون ملا، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، کہ ہم کیوں مانگیں؟ تو آپ نے سن لیا کہ مانگنا بھی تو ہے نا جناب۔ اب دیکھیے پھر بار بار وہی بات آتے ہیں، ہم نے تجویز کی کہ جناب وہ استنبول کی فلائٹ ہے اور وہاں پر تعلقات ہیں، 1 گھنٹہ پہلے پہنچنے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچے تو کاؤنٹر کلوز ہو گیا۔ اب بھائی آپ نے خود تجویز کر کے بیٹھے تھے، عمل کے بعد رضا بالقضاء ہے نا، اللہ سے حالت میں راضی، اپنے آپ کو سپرد اللہ کے کرنا ہے جناب۔ آگے سنیے، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں تندرستی، پاک دامنی اور امانت داری اور حسن الخلق، اور آپ کی تقدیر پر راضی رہنا جناب، ورضا بالقدر۔ اس دعا میں پہلے تو چند دینی کمالات کے حاصل ہونے کی دعا ہے، آخر میں یہ دعا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تدبیر پر راضی رہوں، وہی تفویض، رضا بالقضاء، خواہ وہ میری تمنا اور خواہش کے خلاف ہی ہو۔ دیکھو کیسی خاص بات ہے، چاہے وہ میرے تمنا کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ یہ پلاننگ بناتے ہیں نا، جو فلمیں دیکھتی ہیں خواتین، یا نہیں بھی دیکھتی ایسی کم ہیں، لیکن فلمیں دیکھنے والی زیادہ تر ہوتی ہے میرے شوہر آئیں گے اور وہ مجھے مرسیڈیز میں گھمائیں گے، اور یہاں سے مرسیڈیز اڑتی ہوئی سادی بالا کوٹ پہنچ جائے گی، پھر بالا کوٹ سے دریا میں گاڑی جائے گی، پھر گاڑی تیرنے بھی لگے گی،
اب وہ شور تو آ رہا ہے، اب جناب 50 موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، پٹ 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 کٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ ارے بابا میں نے دیکھا کیا تھا، ہوا کیا؟ ارے ادی تم نے دیکھا ہی غلط تھا نا، غلط نہیں کہوں گا، تم نے دیکھا ہی غلط تھا نا۔ تو یہ اپنی پلاننگ کہ فلمیں دیکھ دیکھ کر روزانہ نیا سونے کا سیٹ آئے گا، روزانہ 40,000 کی ڈریس آئے گی، اب وہ خود آ جائے وہی غنیمت ہے، اوپر سے ڈریس کہاں سے آئے گی بھائی؟ اس میں جتنا چلتے جائیں گے نا تو پریشان نہیں ہوں گے اگر دماغ میں بات بیٹھ گئی تو۔ بھائی ہمارے ماں باپ نے استخارہ کیا اور انکوائری کی، استخارہ کیا، لوگوں سے پوچھا، اب اللہ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے۔ اب جتنا ہم اپنے عقل لڑائیں گے اتنا بیگم صاحبہ کو شور گندہ نظر آئے گا، شور کو بیوی عیب نظر آئیں گے، اور قرآن پاک میں جو لکھا ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی تو ہے نا وہ نظر نہیں آئیں گی۔ جتنے جھگڑے ہیں نا، جتنے فساد ہیں، بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، قتل ہیں، اللہ معاف فرمائے، زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، پانی کی باری ایک کی لے لی دوسرے نہیں، اور وراثت نہیں، سب اسی وجہ سے۔ تجویز کہ بابا کے انتقال کے بعد وراثت نہیں دوں گا، چاہے دوزخ میں جلنا پڑے، چاہے جنت میں میری سب چیزیں مجھے چھن جائیں۔ تجویز کہ میں بھائیوں کے مال پر قبضہ کروں، اگر بھائی یا بہن کا انتقال ہو جائے یتیم کا مال بھی کھاؤں، اس سے میرا جب پرافٹ ہوگا نا تو پھر بہنوں اور بھائیوں کو دینا شروع کروں گا۔ پتا چلا جو دے سکتے تھے وہ بھی لڑک گیا، اب جناب وہ فکر ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھا ہے، اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا، تو زندہ کیسے بھائی؟ جب رہ نہیں سکتا تو زندہ کیسے پھر بھائی؟ اب اس نے تجویز کر لیا نا یہ مجھے ملے گی، اب وہ لمبی لمبی چھوڑے گا کہ میرا جاپان کے اندر پودینے کے باغ ہیں، ہاں، اور وہ کنڈلی کی لال مرچی نہیں ہوتی وہ بھی جاپان میں ہے جی، جاپان والے کھاتے ہیں مرچیں لال کچی کچی کھاتے ہیں۔ اب جب بھانڈا پھوٹتا ہے پتہ چلا کہ وہ موٹر سائیکل کا میکینک ہے، اور لڑکی کو بتایا ہوا تھا میرا شو روم ہے، اور بھائی کس چیز کا شو روم ہے؟ جب پوچھا لڑکی کے باپ نے کہا وہ لکڑیوں کے ٹال کا شو روم ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے میرا لکڑی کا شو روم ہے، تو کہہ رہا ہے اچھا فرنیچر کا دکان ہے، نہیں نہیں لکڑی کا ٹال ہے، ہل دیتا ہے، یہی کرے گا نا۔ تو تجویز کیا کر کے گئے تھے کہ لڑکی کا ابا مٹھائی کھلائے گا، لے پتا چلا وہاں سے آ رہا ہے لخ جناب۔ صحیح ہے، صحیح ہے، مفتی صاحب کہہ رہے صحیح ہے۔ اللہ اللہ، میں اپنے رب سے ہر حالت میں راضی ہوں، خواہ میری تمنا اور خواہشی خلافی ہو۔ دیکھیں خدا کی قسم، ہر حضرت والا پیارے شیخ فرماتے ہیں ایک آیت کا ٹکڑا اللہ والا بننے کے لیے کافی ہے، ایک حدیث پاک کافی۔ اب یہی دیکھ لینا، آپ سارا زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا نا، سارا زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا کہ میں جو ہے نا عالم میں داخلہ لے رہا ہوں، اور پھر میں ٹاپ کرتا ہوا جاؤں گا اور ٹاپ کرتا ہوا جاؤں گا، بخاری میں بھی ٹاپ کروں گا، اور سب سے بڑے مدرسے میں مجھے جو ہے وہ داخلہ مل جائے گا تخصص میں، اور یہ ہو جائے گا، پھر تو جناب دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا میں امام صاحب بھی بنوں گا، خطیب بھی بنوں گا۔ اب پتہ چلا وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، آنکھ کھلی تو پتہ چلا بستر کے نیچے، ابھی تو داخلہ ہی نہیں لیا مدرسے میں، اسے پہلے ہی پلاننگ بنا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیخ چلی۔ چلی ہمارے گاؤں والی نہیں سمجھنا، جو حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم چلی کو پسند کرتے ہیں، وہ نہیں، شیخ چلی۔ اساں والی چلی کون ہے بابا؟ یہ شیخ چلی جی کا حال ہے، سمجھو تھا نا؟ ہاں، نہیں بھی سمجھے تو ہاں کرنے میں کیا رہے یار۔ وہ شیخ چلی کو کسی نے کہا کہ دیسی گھی کا جو ہے مٹکا ہے یہ تم مزدوری کرے گا؟ کہا میں پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے بابا۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو 50 روپے دوں گا، آپ اس کو پہنچاؤ آگے تک۔ کہا حاضر سائیں، دیسی گھی کا مٹکا سر پر رکھ کر جا رہا ہے، کہا میں 50 روپے سے 2 انڈے خریدوں گا اور پڑوس کی مرغی کو چرا کر اس پہ بٹھاؤں گا، 21 دن کے بعد چو 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 کر کے چوزے نکلیں گے، پھر چوزا مرغی چوزا مرغی چوزا مرغی انڈے، چوزا مرغی انڈے، تو پولٹری فارم ہو جائے گا جناب، ہے جی۔ اور پھر پولٹری فارم میں مزہ نہیں ہے، مرغیاں ایک ساتھ 1000 تو مر جاتی ہیں، تو اس کو بیچ کر پھر میں بکریوں کا خریدوں گا، بکرا بکری بکرا بکری باڑا بن جائے گا، اس میں تو مزہ ہی نہیں ہے، دودھ اتنا ملتا ہی نہیں ہے جناب بکریوں سے، اور جب بھینس کا باڑا کھول دیا جناب، پھر وہاں سے ڈائریکٹ ملک پلانٹ بھی لگا دیا بھائی صاحب نے چلتے چلتے، اور ملک ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ ارے بابا اکڑی میں ہی کونے ہیں ادھر ملک پلانٹ لگا پہ آئیں جی، اور ملک پلانٹ ملک نہیں ملک پلانٹ لگ گیا، اور پھر محل بھی بن گیا جناب۔ اور پھر پڑوس والے سے ایک نواب آیا ریاست کا، کہ میری بیٹی سے شادی کرو۔ ارے الڑے کاڑے بابا بیٹی سے شادی کرو تمہارا مہربانی ہوگا۔ اب یہ دیسی گھی لے کر جا رہا ہے اور شہزادی سے شادی بھی کر لی جناب، اولاد بھی ہو گئی،
اولاد تھوڑی بڑی ہوئی کہ بابا مجھے 5 روپیہ دے دو، ارے ہلے تھا 5 روپے کا بچا، اب وہ خیالات میں ہی جو ہے نا تڑی لگا رہا ہے، بچہ لپٹ گیا خیالات میں، سچ مچ نہیں سمجھنا، تو زور سے جو لات ماری نا بچے کو، کروڑ پتی بن گیا، 5 روپے پہ لات مار رہا ہے، تو دیسی گھی پورا گر گیا، دیسی گھی سب ضائع ہو گیا۔ اس نے زور سے تھپڑ ماری، نالائق تو نے میرا دیسی گھی 5000 کا ضائع کر دیا، کہا تم خاموش ہو جاؤ، ہمارا چوزوں کا باڑا بھی گیا، بکری کا باڑا بھی گیا، بھینس باڑا بھی گیا، ملٹ کی پلانٹ بھی گیا، ہمارا محل بھی گیا، ہمارا بیوی بھی مر گیا، ہمارا بچہ بھی مر گیا، تم کو یہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے تجویز۔ اب میرے خیال میں تجویز سمجھنا آسان ہو جائے گا نا۔ شیخ چلی، ہماری والی چلی نہیں سمجھنا ہے بھائی، اس کا تو دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا آگے سنیں آپ۔ خواہ میری تمنا اور خواہش کے خلاف ہی ہوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ شیخ نے بتایا کہ بھائی اتنا ذکر کرنا ہے، مناسبت دیکھو بھائی، مجاہد اختیار کرنا ہے، کنو مع الصادقین پہ عمل کرنا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا پر عمل کرنا ہے، والذین جاہدوا فینا پر عمل کرنا ہے۔ جناب یہ ساری باتیں اب کریں گے، اللہ ملیں گے ہمیں۔ اب ہمارا کام تو عمل کرنا ہے نا، شہرت کے لیے تو نہیں کرنا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے تو نہیں کرنا ہے۔ اب ہمارا ذہن بدلنے لگتا ہے کہ بھائی اتنے عرصے سے ہم کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ ہم نے کیا سوچا تھا بھائی؟ ہم نے اللہ کو سوچا، مقصود اللہ کی ذات بنائی، یریدون وجہ بنے، مراد اللہ کی ذات کی، اللہ کی ذات شیخ کو مراد بنا لیا۔ اب یہ مصیبت ساری یہ ہے کہ شیخ کو مراد بنا لیا۔ مراد تو اللہ، شیخ تو رہبر ہے نا بھائی، وہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ ذکر کرو، آنکھوں کی حفاظت اس طرح ہوگی، زبان کی حفاظت، آج ہے مضمون اس پر، زبان کی حفاظت اس طرح ہوگی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ حضرت فرماتے تھے، دیکھو شیخ کو اجازت کس سے ملی ہوئی ہے۔ ایک جدہ سے 2 لوگ آئے تھے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت ایک صاحب آتے ہیں جدہ میں، بڑی زبردست تفسیر کرتے ہیں اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے 2 سوال پوچھے، فرمایا کسی مدرسے سے فارغ ہے، کہیں دورہ حدیث کیا ہے، تخصص کیا، کچھ بھی نہیں؟ اچھا، جو یہ بیعت کر رہے ہیں ان کو کسی سے اجازت بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا پھر نصیحت سنو، لا تاخذوا بابا ملا بابا لو، اس کو بابا مت بناؤ جس سے کوئی پہلا بابا نہ ہو۔ بھائی یہ تو گمراہی پھیلائے گا نا۔ آج ایک بہت بڑے مفتی آئے تھے، موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کروں گا، ورنہ مشورہ تو یہ ہے کہ طلباء کا ہونا ضروری ہے، تو آج طلباء تو اتنے آئے نہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلوا دیے انہوں نے، میڈیا کے بارے میں باتیں بتا کر آنکھوں سے آنسو نکلوا دیا۔ تھوڑا تو بتانے میں حرج تو نہیں، لیکن اس بات کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا میں۔ تو یہ اب ہم نے تجویز اپنی طرف قرآن پاک پہ عمل تو کیا، لیکن یریدون وجہ نہیں بنے، حالم استقبالن مراد اللہ کی ذات ہے۔ جیسے سیڑھیاں ہیں نا، کل جمعے میں لوگ اوپر جاتے ہیں تو سیڑھی مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود نماز پڑھنا اوپر جا کے، اب سیڑھی پر ہی بیٹھ گئے تو شیخ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے۔ شیخ پر اعتماد کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے تو فائدہ ہوگا۔ ایک تیر ہے، اس پہ لاکھوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں، ڈائمنڈز، تو کمان جو ہے نا، وہ کمان تو ایسی عام جیسی کمان ہے، اس میں کوئی ڈائمنڈز نہیں لگے ہوئے، قیمتی نہیں ہے کمان۔ تو ہیرے نے کہا بھائی تیر نے کہا میں تو وی آئی پی ہوں، میرے ساتھ اتنے ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین پہ دھرے کے دھرے رہو گے، کمان میں تو آنا ہی پڑے گا، چاہے کمان کمزور ہے، لیکن پھر تم ہوا میں اڑو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح کتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، کتنا مال ہے، کچھ بھی ہے، لیکن شیخ کمان ہے، معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس میں آؤ تو اللہ کی محبت میں اڑو گے نا۔ آگے سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ فرمایا جتنا طاقتور ہوگا نا اتنا وہ کمان کو کھینچے گا، تو تیر بھی اتنا اوپر جائے گا نا۔ اس شیخ کو پکڑو جو شیخ کامل ہو، شریعت اور سنت پر 100% عمل کرنے والا ہو۔ ایسا چراغ سے مت جڑو کہ خود وہ چراغ بھی بجھ جائے، ایسے چراغ سے جڑو کہ جو بجھا ہوا چراغ ہے وہ بھی جلے، اوروں کی بھی جلائے۔ رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کر جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کے بجھائیے، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی دھوپ ہے، کبھی بادل آئے ہوئے ہیں، بارش کہاں ہے؟ ابھی چھینٹے پڑے، ویسے بارش کہاں تھی؟ تو بادل تو ہیں لیکن برسے کہاں؟ کیونکہ اس کے اندر پانی تھا ہی نہیں۔ اسی طرح خالی بیان کرنے سے تھوڑی اللہ مل جائیں گے، بیان پر عمل کے بعد اللہ کی رحمت سے چھٹکارا ہوگا۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ یزکیم کو فرض فرما رہے اصلاح کو، لیکن نہیں، تکبر نہیں تو کیا ہے یہ؟ بیشتی زیور کا 7واں حصہ اگر نہیں پڑھا جاتا کہ بیشتی زیور مہنگی کتاب ہے، حالانکہ کوئی مہنگی نہیں ہے اتنی، تو اصلاح اخلاق لے لیں آپ شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں دیکھ لیں اخلاق رذیلہ میرے اندر کون سے ہیں، اخلاق حمیدہ میرے اندر کون سے نہیں ہیں، پھر پتہ چل جائے گا، خود اپنی اصلاح کرا لیں۔ کانٹے چھپے ہوئے خود نکال لیا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک کانٹا رہ گیا وہ، اور پھر کچھ کانٹے ایسے ہوتے ہیں جس کو خود نہیں نکال سکتا آدمی۔ اسی طرح گردے کی پتھری ڈاکٹر صاحب کو ہے، اور ڈاکٹر بھی گردے کا ہے، اپنی پتھری نکالے۔ کوئی ایسا ہوگا جو بے ہوش کرے گا، چیرا لگائے گا، پتھری نکالے گا، ٹانکے لگائے گا، مرہم لگائے گا، پٹی لگائے گا، اس کے بعد ہوش میں لائے گا۔ زبان کی 20 گناہ میں معلوم ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ آگے سنیے، سبحان اللہ، ابھی لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ آخر کلام میں ارشاد فرمایا کہ یہ طریق یعنی طریق تصوف آسان تو ہے دیکھنے میں، مگر حقیقت میں بڑا دشوار ہے کہ متضاد چیزوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی، اور شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو تشریح عطا فرمائی وہ بھی سن لیں جناب، اتنا فائدہ ہوگا عظیم الشان۔ پہلے دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، پہلے پڑھ لوں۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں تندرستی اور پاک دامنی اور امانت داری اور حسن خلق، اور آپ کی تقدیر راضی رہنا۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، جب نام محرم کو دیکھے گا تو عفیف رہے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہ حضرت والا کی تقریر ہے شیخ العرب کی اس حدیث پاک پر۔ قرآن پاک کی آیت سنائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ پھر خواتین کے لیے الگ آ گیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا، یہ جب حضرت تفسیر بیان فرما رہے تھے بنگلہ دیش میں اس آیت مبارکہ کی تشریح فرما رہے تھے، تو صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آوازیں میں سن رہا تھا بیان میں نہیں تھا اس سفر میں، 2-3 ہی سفر ہوئے، حضرت ہر سال سفر ہوتے تھے پیارے شیخ کے، حتیٰ کہ فالج میں 2002-2004 اس میں بھی سفر ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کا، اور 2004 میں بٹسوانا، زیمبیا، موزمبک اور ساؤتھ افریقہ کا، یہ عاشق ہیں دیوانے اللہ کے۔ اور ساؤتھ افریقہ میں جناب ڈربن، شاید میں پورے نام انہیں گنا سکوں، ڈربن، رسٹنبرگ، آزاد ویل، لینیشیا، اسٹینگر اور پیٹر میرسبرگ، آزاد ویل، یہ تو ابھی جو فوراً مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ سب اس فالج کی حالت میں سفر ہوئے، 3 دن، اور وہ تو کرامت تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس حالت میں انٹرنیشنل سفر کرنا، ایک جگہ آ گئے انٹرنیشنل سفر کر کے نا، بٹسوانا واپسی، الحمدللہ بٹسوانا میں تو نہیں تھا، زیمبیا واپسی ساتھ میں تھا، موزمبک 3 دن واپسی، اور پھر ساؤتھ افریقہ کے اتنے شہروں میں بائی روڈ سفر کرنا، صرف ایک ڈربن کا سفر ہوا تھا بائی ایئر۔ آج صرف ہم باتیں کرتے ہیں اے سی میں بیٹھ کر بیان کر کے سمجھ لیں ہم نے بڑا مجاہدہ اختیار کر لیا۔ اب سوچیں جو اہل علم ہیں وہ اگر اصلاح کرا لیں وہ ان کو اللہ درد دل کتنا دیں گے، لیکن حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جھجکتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، جب پاک دامن نہیں رہیں گے، ناپاک رہیں گے تو صحت کہاں سے ہوگی؟ والامانت، امانت نہیں رہے گی تو عفیف نہیں رہیں گے، عفیف نہیں رہیں گے تو صحت نہیں، اور صحت جو ہے مراد نبوت، دعائے نبوت ہے۔ اب ایسے ایسوں کا پتہ ہے جو خود بتاتے ہیں کہ اتنا غصہ آ جاتا ہے پاگل بن کر، بیوی ہو، بچے ہوں، جو ہو، مار دھاڑ، بوڑھی ہو، بوڑھا ہو، بچے پوتے پوتی ہو، نواسے نواسی ہو، کتنا بڑا حرام کام کر رہے ہیں۔ یہی جو ہے نا تجویز کرتے ہیں نا، اب تجویز کے حساب سے نہیں ہوتا تو تفویض تو ہے نہیں، رضا بالقضاء، اللہ کے سپرد اپنے کو نہیں کیا، تو بس یہی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جب میں گھر پہنچا ہوں تو 10:10 پر کھانا کیوں نہیں آیا کھانا؟ بھائی جناب وہ آپ بیان نہیں سن رہی تھی محترمہ کہ بیان اب ختم ہو گیا ہے، اب آپ نے گننا تھا کہ اتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا، دروازہ کھولوں گا، اندر آؤں گا، کھانا آگے رکھنا تھا بڑے۔ یہ سب بیوی کو پتا ہوگا کتنے بجے نکلا،
کتنے بجے پہنچا، آگے نہ کوئی کھڈا ہے نہ کوئی ٹریفک ہے، جھگڑا۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ایک آدمی کسی دوست کے یہاں گیا، وہ ڈاکٹر صاحب جس آدمی نے پوچھا تھا نا آپ سے دعا کیوں کریں وغیرہ، تو وہ اگر ٹیپ کیا ہوا ہے تو مجھے چاہیے، مجھے نہیں مل رہا اپنے پاس۔ جو دوسرے ملک سے فون آیا تھا نا، جو ناشتے پر آپ نے پوچھا تھا، وہ باتیں مجھے بیان کرنی ہے لیکن مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کیا، اور پھر یہ اس کا جواب ہے۔ سب جواب پر یہ جواب بھاری ہے جو ابھی اس وقت ہو رہا ہے۔ دو آدمی تھے، ایک آدمی اپنے دوست کے گھر گیا اور کھانے کے لیے بات ہوئی تو بلایا، گورام انگو پیا، آ گیا گورام، گورام جاؤ مہمان کے لیے جو ہے پجے کے پائے لے آؤ، کننا لے آؤ اور چرگا لے آؤ اور بریانی لے آؤ۔ اور اب جو ہے وہ یہ ابھی اس نے الماری کھولی ہے، پیسے نکالے ہیں، سائیکل لی ہے، اب یہ دکان پر پہنچا، یہ لیا، اب وہ واپس آ گیا ہے، گھر کا دروازہ کھولا ہے، کچن میں گیا، کہا گورام، کہا جی سر، کا کھانا کا تیار ہے، سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے، مہمان نے، واٹ اے ٹائمنگ، یعنی 1 منٹ کی بھی دیر نہیں ہوئی بھائی۔ تو اس نے کہا تم میرے پاس بھی کل آنا بھائی، تام مجھے چھا سمجھو ہے چاچا، اساوٹ پڑ چلے جاتا ہوں آسوانی کا، کل میرے پاس بھی آنا۔ اور جناب وہ دوسرے دن پہنچ گیا، کہا کرموں، کہا جی صاحب، کہا کرموں جاؤ جلدی سے بروسٹ لاؤ اور بریانی لاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ گرم گرم نان لانا اور کڑھائی بھی لے آنا، جلدی جاؤ۔ کب کرموں نکلا ہے، اس نے الماری کھولی ہے، پیسے لیے ہیں، گیٹ کھولا ہے، سائیکل نکالی ہے، اب یہ دکان پر پہنچ گیا ہے، ہوٹل پر یہ چیز لیا ہے، اور پھر واپس آیا ہے، گھر کا دروازہ کھولا ہے، کچن میں آ گیا ہے، کہا کرموں، کہا جی سائیں، کہا کھانے کا کیا ہوا، کہا سائیں میں تو ابھی چپل ہی ڈھونڈ رہا ہوں بابا، ہے جی۔ تو ہمارا بھی کام ہے بیوی کو نعوذ باللہ مار کے حرام کام کرنا، اس لیے ہماری بھی وہ جو تجویز والی بات ہے نا، سیٹنگ رکھنا۔ اور بہو کو تو ہم نوکرانی سمجھتے ہیں، بلکہ میرے حساب سے ایک جملہ آگے بھی بڑھا دیں کہ جھاڑو مارنے والی سمجھتے ہیں۔ اور اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے، اور ادھر بیٹی صاحبہ، دلہن صاحبہ اماں کا درجہ نہیں دیتی، ابا کا درجہ نہیں دیتی۔ ابے بھائی وہ درجہ دے نہ دے، ہم تو ماں باپ بنے نا، دیکھو نا، ہم تو اللہ سے اپنے آپ کو ہم وہی چاہتے ہیں نا کہ بہو ایسی ہونی چاہیے۔ اب بھائی وہ کیا مسئلے ہیں، بچہ چیخے جو بھی کرے، مجھے 10 بج کے، ابھی میں نے بتایا نا، یہاں سے بیان ختم ہوا، اب گھر جا کے جھگڑا کرنا ہے کہ میں، آپ نے سوچا نہیں میں ابھی گیٹ سے نکلا ہوں، اب گاڑی نیچے اتری ہے، اب گیٹ نمبر 2 پر پہنچے ہیں، اب میں نے دروازہ، کھانا تو ہے ہی نہیں، ابھی تو کھانے میں دیر ہے۔ میں خدا کی قسم اس کو بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب مصیبت ہم نے خود پالی ہیں، ورنہ آسان ہے، جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی، اتنا آسان چیز ہے، اتنا آسان بات ہے، اے دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی۔ اب اسی چیز میں آپ آ کے پھنستے ہیں، بیٹی ایسی ہو، بیٹا ایسا ہو، بیوی ایسی ہو اور بہو ایسی ہو، اب بہو کہتی ہے ساس سسر ایسے ہوں، ہے دین کی بات ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، لیکن اگر ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے تو نہ بنے، آپ کیوں بدلہ لیں گی، آپ تو تفویض پر عمل کریں نا۔ اور ہمارا بھی ایسا ہے کہ بھئی اگر فرض کریں ہمارے حساب سے بہو نہیں ہے، ایک مثال ہے، تو بہو کے ذمہ ساس سسر کے کیا حقوق ہیں، ساس سسر کے ذمہ بہو کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین خریدی، باغ خریدا، اور زمین ہے ابھی، اس میں سے کنکر پتھر نکال دیے، سارا پانی دے کے نرم کر لیا، قلم لگا دیا، اب جو ہے نا کس درخت میں آم آ رہے ہیں، کسی میں نہیں آ رہے، ہم نے تو محنت کی، دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اسباب اختیار کیے، اب ختم معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے سمجھائے، دل میں ہم سب سمجھیں، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیں، جنت کا ماحول، یعنی کہ نہیں کہ جنت ادھر اتر کے آ جائے گی، یعنی کہ سکون، چین، اطمینان، جا بھائی اس کی مرضی، اب مار دھاڑ ساس سسر کرے اس کو جائز ہے، بیٹے کو رات دن پمپ کرتا رہے یہ جائز ہے، اور بیگم صاحبہ رات دن شوہر کو تنگ کرتی رہے یہ جائز ہے، یہ زندگی تو اسی گھر میں گزارنی ہے، اب مرضی ہے جھگڑے کر کے گزارو، جاؤ، ابھی آئے نہیں ہیں، حضرت فرماتے تھے بہو صاحبہ گھر میں آئی نہیں ہے، ابھی سے گھر الگ کرنے کی فکریں لگ گئیں، تو ظاہری بات ہے، سوچو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، آپ بیٹی ہو، ایک پیالی چائے ان کو لا کر دے دو، لیکن نہیں، اور یہ آ کر شکایت کریں گے، آ کر بیگم صاحبہ آ کے شکایت کریں، فوراً لڑنے چلے جائیں گے، جاہل ہے نمبر 1، کہ کیا ایک ہی آیت مبارکہ کافی ہے، الرحمن فصل بھی خبیرہ،
تو رحمان کی خبر پوچھنی ہے، ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے ادھر علماء کی دائیں بائیں، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، اور بھی جو آپ کو پتا ہے ان سے پوچھیں. ہم تو نہیں کہتے آپ شیخ الحدیث سے پوچھیں، آپ کوئی ایک بیان لا دو جس میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو آپ، جہاں مناسبت ہو، لیکن ہے پوچھنا ضروری ہے. تقوی فرض ہے، اصلاح فرض ہے، یزکیم فرض ہے. کتنا صاف فرما دیا اللہ نے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنی اصلاح کرائی، تزکیہ کرایا. نامراد ہوا وہ جس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی. بتا رہا ہوں ایک زبان کے 20 گناہ ہیں. غیبت سے میں بچتا ہوں، بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ واہ واہ ملتی ہے. کئی ملکوں میں، بہت شہروں میں لائیو ہو رہا ہے، وہاں سے ٹکرے آتے ہیں تعریف کے، دماغ خراب ہو گیا. ایک فجر کی نماز کی بات کرتا ہوں، روز وعدہ ہے لیکن نہیں پڑھتے ہم نماز. کیوں؟ اصلاح نہیں کرائی. ایک صاحب یہاں موجود ہے، 3 روزے رکھا ہے، دماغ صحیح ہو گیا 15 دن تک، پھر دوبارہ گڑبڑ کی. میں نے کہا بھائی اگر اللہ والا بننا ہے تو مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. اور وجہ بھی تھی، نماز نہیں پڑھ رہے، اصلاح نہیں کرا رہے، اس لیے ٹھاٹ سے ناشتے بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر کو برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں پر اپنی نحوست ڈال رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اس میں برکت نہیں ہو. بھائی برکت کدھر سے ہوگی؟ جس نماز پہ ثواب زیادہ ہے، عصر اور فجر میں سے بیان کر چکا ہوں حدیث پاک سے، لے لیں وہاں سے. جس پر ثواب زیادہ ہے اس میں تو سو رہے ہو ٹھاٹ سے. ہر وقت کو اٹھانے والا چاہیے، اس میں اٹھتے بھی نہیں ہیں. 3 لوگ ہیں اٹھتے بھی نہیں. روز وعدہ، یہ کون سا وعدہ ہے؟ اصلاح فرض ہے، کیوں نہیں شیخ سے رابطہ کرتے؟ کیوں ناشتہ نہیں ملے گا؟ اس کا مطلب تم رزق کے ہو نا، رزاق کے نہیں ہو نا. یہ سوچو ذرا، رزق کے ہو، رزاق کے ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ اے سی کے ہیں، جس نے اے سی دیا اس کے ہم نہیں ہیں. ہم لوگ بیوی کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، لیکن جس نے بیوی دی ہے، بیڈ دیا ہے، اس کے ہم نہیں بن رہے ہیں. بیان تو کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد محبت اللہ کی، شدید محبت بیوی بچے اور جائز چیزیں کا، گاڑی کپڑے چشمہ، سب سے شدید محبت جائز. اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ الیکشن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، سب گواہیاں ہو رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں. اذان کے جواب کے بعد دعا جو کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر قبول ہوتی ہے، اور اذان کے بعد کے جواب جو ہے خاتمہ ایمان دلا دیتی ہے. حسن خاتمہ ہوتا ہے. میں اذان کا جواب دیتا ہوں، سویا ہوا ہوں. گھڑی، حضرت شاہ رخ صاحب فرماتے تھے غور سے سننا، غور سے سننا. گھڑی اس لیے نہیں ہے کہ نماز میں 2 منٹ باقی ہیں. گھڑی اس لیے ہے کہ 5:35 پہ 5:40 پہ نماز ہے، میں 5:20 پر تو پہنچوں. حضرت فرماتے تھے کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، قبر میں نیند پوری ہوگی. اتنا سوئیں گے گھڑیوں میں درد ہو جائے گا. احساس نہیں ہے، احساس. کتنا شیخ چلائے گا، چلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب جب خود بیان کر رہے ہیں کہ جب اذان ہوئی، اگر ہم نے نماز پڑھی تو اللہ کی محبت اشد، اگر نماز نہیں پڑھی تو نیند، بیوی بچوں کی محبت اشد. ہار گئے نا. سارا دن بھلے درس قرآن دیتے رہو، بھلے بیان کرتے رہو، بھلے صبح سے لوگ آتے رہیں اور پرچے لکھتے رہیں، ہمیں یہ فائدہ، خود کو کیا فائدہ؟ میں وہ نالائق باورچی بنوں گا کہ سوپ بنا کر دوسروں کو پلاؤ، خود کنگلے رہو. فرمایا خود سوپ پہلے پیو کہ گال لال ٹماٹر جیسے ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہیں طاقت آ جائے، اس کے بعد پھر دوسروں کو پلاؤ. فرمایا تو جاہل ہے پہلے نمبر کا کہ دوسروں کو سوپ پلا رہا ہے، خود نہیں پی رہا. یعنی خود کو دوسروں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حج پر، اور خود حج کرنے گئے پہلی دفعہ تو غلطی ہو گئی. تو کسی نے کہا بھائی آپ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی کتاب نہیں پڑھی؟ ہنسنے لگے گا میں نے ہی تو لکھی ہے. تمرین الگ چیز ہے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء ندوہ سے فرمایا کہ آپ لوگ عالم ہیں، آپ کو ہر قسم کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، گمراہی کا خطرہ ہے. آپ کے سامنے ایک شخصیت ہونی چاہیے عمل کی، وہاں پر ایک کونوں مع صادقین. بیان تھوڑی ہے، اللہ کی نعمت ہے بیان. لیکن جب میں زبان کے 20 گناہ کی بات کر رہا ہوں تو میں خود بچتا ہوں. میں نماز فجر کی بات کر رہا ہوں تو خود نماز فجر پڑھتا ہوں. نہیں پڑھتا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو آپ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو کتاب پڑھ رہے ہو نا کسی کی، تو تم اس کی صحبت میں ہو. گمراہوں کی کتاب نہیں پڑھنا کبھی. اپنے شیخ سے پوچھئے کتاب پڑھو جہاں آپ کا معاملہ الگ ہے. آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، سابعہ میں ہے، یا آپ تخصص کر رہے ہیں، وہ تو آپ نصاب کی کتابیں تو پڑھیں گے آپ. اس کے علاوہ جس کتاب کا شوق ہو پہلے پوچھو کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. پتا چلا سب بزرگوں کے پڑھ رہے ہیں تو پرانے بزرگوں کے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر میری طرف دیکھنا ضروری ہے. واہ، اچھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں اے سی تھا، پنکھے تھے، لائٹیں تھے، یہ مائک تھے. چلو چھوڑو،
میں تو بزرگوں کا غلام ہوں نا بھائی، غلام کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہے، غلامی کا کہاں ادا ہوتا ہے؟ تو یہ کتابیں پڑھ کر اور پھر کیا ہوا کہ یار شیخ مرغی کھا رہے ہیں، تجھے تو نہیں کھا رہے نا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو بھوسی ٹکڑا جو تھا اس کو پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، پورے دن میں ایک دفعہ 3-4 نوالے کھا. یہ لوگ ٹھوس رہے ہیں تو بھائی اللہ ٹھسوا رہے تو انو کی بنا رہا. تو یہ بڑھ جائیں گے اور غیبتیں کریں گے، بہتان لگائیں گے. اصل جو ہے کبھی ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ آپ نمازی ہو؟ آپ حالانکہ جو شیخ عمل والا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے، باقی نقصان ہی نقصان ہے پھر، کیونکہ دیکھیں گے بے عمل ہے تو آپ بے عمل خود بن جائیں گے. جب اولاد دیکھے گی کہ ابا تو ہمارے نمازی نہیں پڑھ رہے، تھوڑی دیر کے لیے حیا آتی ہے، پھر وہی. اگر اصلاح کرائیں اور بات مانیں، اپنی طرف سے بھی ناشتہ بند نہیں کرنا ہے، اپنی طرف سے نفل بھی نہیں پڑھنا ہے. شیخ بتائے گا، حضرت پیارے شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک. میں نے اپنے دل کی ایک کیفیت تھی، میں نے حضرت کو بتائی کہ حضرت جو آپ نے فرمایا ہے، جو میں آپ نے اجازت دی ہوئی ہے دوسروں کو میں بتا رہا ہوں، تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے میرے دل کی کیفیت صحیح نہیں ہو رہی، برباد میں نہ ہو جاؤں. تو جو حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھے سکھایا تھا کہ اس طرح ان کو بتا دیں، میں نے کہا حضرت وہ میں نے عمل کیا، مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا. وہی بات حضرت نے سنائی، فوراً دل مصفہ مجلہ ہو گیا، میری ہنسی نکل گئی. فرمایا کہا کو ہنستا ہے؟ میں نے کہا حضرت جو آپ نے یہ نصیحت کی تھی وہ میں نے دوسرے کو نصیحت کی، فائدہ ہوا، مجھے فائدہ نہیں ہوا. فرمایا بدھو، اللہ تعالیٰ نے شیخ کی بات میں اثر رکھا ہوتا ہے. اپنے کو دیکھ کر پٹاخ ایک چپٹ ماری، اپنے آپ کو چپت ماری، ارے تم نماز نہیں پڑھتا ہے، 2 چمٹ ماری، 3 چماٹ یا تھپڑ جو بھی کہہ لو آپ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اصلاح دوسرے سے ہوگی، اصلاح دوسرے سے ہوگی، اپنے سے اصلاح نہیں ہوگی. گاڑی کا ڈینٹ گاڑی نہیں نکالتی، کوئی اور ڈینٹ نکالتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو حدیث پاک دیکھو، آپ اللہ والے کی محبت مانگو، دعائے نبوت مراد نبوت اللہ والے کی محبت ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ فیصلہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا. اور کیا مثال ہوگی سامنے؟ کوئی مثال نہیں. اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں. یعنی دعائے نبوت مراد نبوت اللہ والوں کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک کے ایک ذرے کے کروڑواں حصے پر تو ولایت ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگ رہے ہیں اللہ والوں کی محبت؟ بھائی اللہ والا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل کرنے والا نا. تو قرآن پاک جس پہ نازل ہوا اور جن کی نصیحتوں پہ عمل نہ کرنا یا اعتراض کرنا کفر میں ہے، اور عمل نہ کریں توبہ کریں، لیکن اگر اعتراض کریں وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے لیے نزول فرمایا مقام نبوت سے، تاکہ ہم اللہ سے مانگیں. یہ دعا حدیث کی ہے نا، کسی اور کی تو نہیں ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں مانگتے ہم لوگ؟ کوئی وجہ تو ہے نا. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شیخ کے دل پہ آرے چلتے ہیں. جب کوئی نماز نہیں پڑھتا، خط دیتا ہے، نہ خط نہ اصلاح کا معاملہ، روز آ رہے ہیں، آگے قریب آ جائے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. بھائی ٹھیک ہے ناشتہ مت کرو. یہ لوگ ناشتہ بھی کرتے ہیں جناب، 1:30 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتہ تو ہم نے بند کر دیا، 2 بجے تو کھانا کھا لیا دوپہر کا. سنا مزہ لطیفہ سنا؟ بھائی ناشتہ نہیں کرنا تو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ جو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، برنچ کہتے ہیں، بریک فاسٹ لنچ دونوں کو برنچ آج کل کہتے ہیں. تو بتاؤ شیخ کو تھا کہ ناشتہ میں اٹھتا ہی 1 بجے اجڑا ہے جی، 1:30 بجے نماز پڑھے کھانا کھا لیتا ہوں، تو شیخ کہ یہ بھی مت کھاؤ. پھر کیا کریں؟ پھر تم ہوا کھاؤ اور کیا کرو. سائیں شیخ چائے بسکٹ بھی نہیں بابا. اور ارہر والی دال پانی والی، پیارے شیخ فرماتے تھے جو بے نمازی ہے نا ان کو ارہر کی دال کی ڈرپ بناؤ اور پانی اس میں بھر دو، اس میں تھوڑی سی دال ہو باقی پانی، اس کی ڈرپ لگاؤ. یہ جتنے فرماتے ہیں گناہ ہے نا نماز نہ پڑھنا، یہ سب گندم کا فساد ہے. یہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کو ناراض. ایمان کے بعد نماز کا کتنا بڑا سوال ہے. لیکن بھائی یہ سب گندم کا فساد ہے نا. اگر آپ ناشتہ شیخ سے پوچھ کے بند کرو، دوپہر کا کھانا بند کرو، چائے بسکٹ نہ کھاؤ. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے کہا تھا اس طرح، اب تو کیونکہ آدمی تھوڑا سمجھ گیا ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں، کہا یہی بس جلدی. ارے کتنا جلدی بابا؟ کہا 1:30 بجے، 2 بجے نماز ہے. میں نے کہا پھر بابا رات کا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤ. آپ یقین کرنا اثر کے بعد ان کا فون آیا، میری حالت خراب ہو رہی ہے، چائے بسکٹ. میں نے کہا نہیں، چائے بسکٹ بھی نہیں، شوگر بھی صحیح رہے گی. بھائی اتنا جب بخار ہے تو شوگر بھی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، شوگر بھی صحیح رہے گی. عمل
مال و اولاد تیری قبر میں جان، اولاد کو برباد کر رہے ہیں، اپنے بہو بیٹی بیوی کو برباد کر رہے ہیں نمازیں نہ پڑھ کر. دیکھیے احساس نہیں ہے، نظر اپنی نیکی پر ہے، اور کتنا بھی سمجھاؤ معافی مانگیں گے پھر دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے، یا 4 دن پڑھ کے پھر نماز نہیں پڑھیں گے. مجھ سے بیان بھی نہیں ہو رہا کہ نماز اتنی اہم بات ہے، لیکن بیانات میں آگے آگے، یا بیانات نہیں بھی کرتے چلو کوئی بات نہیں، خدمت اور دوسری چیز میں آگے آگے، اور ربا کو ناراض کیا ہوا ہے. نماز جیسی نعمت کو سے محروم ہے، قضا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہوں، سمجھ عطا فرمائے. بھاگ کے آئیں گے، سنت میں نہیں پڑھیں گے. ابھی باہر سے رات کو فون تھا، آج دوپہر کو فون تھا باہر ملک سے، کہ جو ایک مسجد کے ہے دوست میرے، وہاں بڑے مولانا ہیں، بڑے ڈاکٹر بھی ہیں. میں پریشان ہوں کیا کروں. یہ فارن کرنسی فلانی جو بھی کرنسی ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو رہائش بھی دے دی، اور جو نماز کی حافظ قرآن ہے، نماز کی بھی غلطیاں کر رہے ہیں. اور فجر کی نماز میں اٹھاتے ہیں، پھر سنیں بھاگتے ہوئے آتے ہیں، سنت ہی نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، سنت ہی نہیں پڑھتے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کا، کیونکہ پیسے بچ رہے ہیں کمیٹی والوں کے. اس لیے وہ جو کرنسی ہے اس کا تو زیادہ معاملہ ہے، اگر امام صاحب رکھتے ہیں تو. کتنی بڑی خیانت ہے، آپ سوچو ذرا، کہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور سنت بھی نہیں. تو یہ کون سی نماز ہے بھائی جو ہم پڑھتے ہیں؟ جب دیکھو مسبوق، جب دیکھو قضا، جب دیکھو مسبوق، جب دیکھو قضا. یہ سوچیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے دل میں برے لفظ سوچتی ہوگی، اور ہمارے بیان پر ہنستی ہوگی، ہمارے تعلیم پر بھی ہنستی ہوگی، کہ فجر کی نماز اذان کان میں اگر گھس رہی ہے، کیوں اللہ سے دعا مانگ کر نہیں سوتے؟ مسنون اعمال کیا ہیں سوتے وقت کے؟ تسبیح فاطمہ، ایک بار آیت الکرسی، تینوں کل ایک ایک بار، سونے کے وقت کی دعا، اور اس کے بعد اے اللہ میں، آپ بادشاہوں کے بادشاہت کو بھیک دینے والے آپ کے گھر میں ہوں، میری شکل ایسی ہے اللہ، لیکن آپ کریم ہیں، آپ نالائقوں کو لائق بناتے ہیں. اے اللہ آپ ہی میری مدد فرمائے، اپنے گھر میں آنے دیں، میں نہیں آ سکتا آپ کے گھر میں. دیکھو اٹھتے نہیں اٹھتے ہیں. 3 الارم لگاؤ ایسا جیسے بم پھٹ رہا ہوں نا، ایسا تو یہ بند کر کے سو جائیں گے. پھر دوسرا اٹھا رہا ہے پھر سو جائیں گے، بیوی اٹھا رہی پھر سو جائیں گے. وعدہ پھر پورا ہے، روزانہ وعدہ ہے کہ کل سے فجر کی نماز پڑھیں گے. کل آئی کہاں ہے؟ کل آئے گی نہیں. ارادہ نہ ہونا جب تک کل آئے گی نہیں. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ہم کریں، اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط رکھیں، پھر کیسے فجر کی نماز نہیں ہوتی؟ صرف اتنا اگر کہہ دیا نا نفس کو، اگر فجر کی نماز کل نہیں ہوئی نا تو نفلی عبادت ہے، میں نفلی روزہ ہے، میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے میں کب تک نیت کر سکتا ہوں، تو کل تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. پھر دیکھو کیا، بھلے یہ موسم کیسا بھی ہو، بس اب یہ ارادے سے نفس کے ایسا پریشانی ہو جائے گی کہ سوچو مت. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تہجد پڑھتے تھے ایسی جیسے نماز پڑھ رہے ہوں فرض. ایک دفعہ تہجد پہ آنکھ نہیں کھلی، شیخ اللہ رب العجم فرماتے ہیں اتنا روئے بھائی کون سی نماز فرض ہے کیا؟ اللہ سے تعلق ایسا، اتنا روئے کہ پوچھو مت. تہجد قضا ہونے پر دوسرے دن جو ہے نا کسی نے اٹھا لیا کہ حضرت نماز پڑھ لیجئے. کہ اتنا بڑا پہرا لگا ہوا ہے، تو کون ہے، اندر کیسے آیا؟ کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ وہ آپ کھائیں، پیٹ گرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہے تو کون نالائق، اندر کیسے گھسا؟ کہ آپ نماز پڑھے نا تہجد کی، آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہ ابھی چھتر لگواؤں گا، تو ہے کون؟ کہ بہت پرانا پاپی شیطان. کہ مردود تو کیوں مجھے اٹھا رہا ہے؟ یہ اے درے گاش کے من دریا بدے تا نثارے دل برے زیبا شدے. اے اللہ اتنا بڑی نالائکی پر اور معافی پر آپ کو یاد کرنے میں اتنا اور ہوں کہ دریا بن جا پر فدا کر دوں. آج ڈکار بھی نہیں لیتے ہم فرض نماز چھوڑ کر، عصر نماز چھوڑ کر ڈکار بھی نہیں لیتے. باقی تو جاگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. شیخ صاحب اگر نماز نہیں پڑھیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ تو چلو جیسا بھی ریا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ریا جس پر ذائق تانا زن پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. میری بہو بیٹی ہو، آپ بھی لکھتی ہو کچھ کہ نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں؟ عصر نماز آخری وقت میں، مغرب نماز آخری وقت میں، عشاء نماز رات کو 2 بجے، اور تیز اسپیڈ کے ساتھ. آپ ہی کی خط ہے نا، ہمیں کیا معلوم؟ تو پھر آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی اور بیٹے دیکھ کر کیا کر رہے ہیں کہ ہماری ماں نماز پڑھ رہی ہے یا ٹھونگے مار رہی ہے؟ دیر سے دیر فجر کی نماز 10 بجے قضا. ہاں بھائی زوال سے پہلے سنت کی بھی قضا ہے. فرمایا تو کیوں یہ نیکی کر رہا ہے؟ کہ پرانا نیکی کی عادت ہے نا، اتنے عبادت کی ہے میں نے. صحیح بیٹھ جائیں، کوئی نہیں تصویر کھینچے گا، بیٹھ جائیں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پرانے ہیں الحمدللہ. کسی اور کو فوٹو کھینچنے ہی نہیں دیں گے اللہ کے کرم سے. پتہ ہے حرام کام ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے.
بہرحال کا وہ آپ کو پتا ہے میں نے اتنی عبادت کی ہے کہ مردود کے بعد کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. مارا بتاؤ کیا ہے کہ اصل میں کل آپ سے تہجد قضا ہو گئی تھی نا، تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، آپ کو جو ثواب ملا نا اس سے مجھے آگ لگ گئی. تو میں نے سوچا آپ کو اٹھائی دو تاکہ یہ ثواب دوبارہ تو نہ ملے. حضرت فرماتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے نا، دوستی والا، اپنے رب کے احسانات یاد کرنے والا، اور خدا کی قسم فرمایا کہ کھٹک تو چھوڑو، یہ جو خلال ہوتا ہے نا، خلال اتنا بھی کم ہو سجدے کا کو آنسوں سے تر کر لیں گے. اے اللہ نماز نہیں پڑھی میں نے، کیوں رزق کھا سکوں، میں کیسے رزق کھاؤں؟ رات والے بھوسی ٹکڑا کھا لو، کوئی منع نہیں، چلو رات کی روٹی کو پانی میں ڈبول کر پانی پی لو، روزہ مت رکھو. پھر یہ سب حضرت فرماتے گندم کا فساد ہے. یہ اے سیاں بند کرو، اے سی کو ایک دن آؤ دوسری جگہ سو آ کر، پھر دیکھیں کیسے نہیں اٹھتے ہو، بار بار خارش ہو رہی ہے، بار بار مچھر کاٹ رہے ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. بہت مجبور ہو کر سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سے بیان نہیں ہو رہا اس معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں. اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں، اور شروع ہی وہاں سے کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں. ثواب کو چھوڑیں ابھی فی الحال، نماز ہوئی نہیں تو ثواب کس بات کا؟ پہلے وعیدیں پڑھیں، کیا وعیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے کی، جماعت کی نماز نہ پڑھنے کے کیا معاملات ہیں. پتا ہے کہ 10 سال کے بچے کو مارنا ہے، خود ہم بڈھے ہو گئے، اپنے آپ کی پٹائی خود کریں گے کیا؟ اب اس سے فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا. 5 پیارے شیخ فرماتے تھے کوئی بیٹا 5 دفعہ ماں سے ملتا ہوا جائے، دعا لیتے ہوئے جائے، جب وہ ایک دفعہ نہیں آئے گا تو ماں رو پڑے گی کہ میرا بیٹا آیا کیوں نہیں آج. پتا کرو، آج کل کے حساب سے فون کرو. جو 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہو بیٹیاں اپنے اوقات لے لینا اور دارالعلوم کرنگی کا نقشہ لے لیں. اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ، اذان سے پہلے تیار ہو جاؤ، اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں ہم لوگ، دعا کر کے پھر اللہ اکبر شروع کر دیں. حضرت مجدد نے یہاں تک فرمایا کہ بچہ چپ نہیں ہو رہا نا، تو چپ ہوگا ہی نہیں، آپ مختصر نماز پڑھ لو جلدی سے. ثنا نہ پڑھو، تعوذ نہ پڑھو، تسمیہ مت پڑھو، آپ مختصر نماز سیکھ لو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پڑھنا ہی نہیں ہے تو بچوں کا بہانہ ہے. جس رب نے اولاد دی ہے اسی کو ناراض کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اولاد کو یہ ہو گیا وہ. بھر آپ اگر نماز بنیں گی تو آپ درود شریف پڑھ کے دم کریں گی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گی، دعا مانگیں گی اللہ بچے کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو نظر بچے کو ہمارے لگ جاتی ہے جلدی اس بچے کو ہماری نظر سے بچا. تینوں پل پڑھ کے دم کریں گی آپ. یہ سارا راستہ آسان ہے، لیکن اب ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں دینداری کا بھی اعلان کرتی ہیں، موبائل بھی نہیں چھوڑتی ہیں. یہ کیا اولاد کی تربیت کریں گے؟ جب ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی، ماں کو سجدے میں نہیں دیکھ رہی. بل لکھ دیا کہ بھائی تیز نماز پڑھتی ہوں، تو ہم نے بھی تو جواب دیا، آپ تو نام میرے میں، ہم تو بات نہیں کریں گے آپ سے. جو لکھا ہے ساتھ میں آپ کو اس کا بتایا بھی تو صحیح نا. یہاں تک میرے پیارے شیخ فرماتے تھے، جو میں اشارہ دے رہا ہوں، اے بہو بیٹیوں آپ کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو یاد رکھنا اس وقت بعض خواتین کو فکر نہیں ہوتی باقی کی، تو وہ کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی. فرمایا اے بہو بیٹیوں ان دنوں کے اندر آپ جا نماز پر موٹی چادر لگا دو اور وضو کرو، آ کر بیٹھو، اذان کا جواب دو، ذکر کرو، دعائیں کرو. پھر آپ کو فکر ہوگی کہ کوئی میرے نماز قضا نہ ہو جائے. آپ کو اتنی فکر ہوگی اس بات کی. اللہ کا راستہ آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. آپ جس وقت فجر کا وقت ہے نا 5:40 سے، ٹھیک ہے، 4 بجے بیوی آ رہی ہے اپنے ابا کے ساتھ ایئرپورٹ پر. یہی جو اس دن بارش تیز آئی تھی، لوگ پھنسے تھے نا، یا اولے گرے ہیں. اسلام آباد میں بتا رہے تھے مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے اولے بتا رہے تھے، ونڈ اسکرین شارٹ ہو گئے راول پنڈی اسلام آباد میں، اتنے شیشے ٹوٹے. اس وقت ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور ربا بلا رہے ہیں، ربا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. فلاح کا مطلب ہے زمین آسمان کی کامیابیاں، اور ہم نہیں جا رہے نا. مطلب ہماری طرف سے کیا جواب ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو سو رہے ہیں. جوش آتا ہے لیکن عمل کی نیت نہیں نا. کسی دن جوش آ رہا ہے، عمل کی نیت نہیں ہے، تو کہاں سے نماز پڑھے گا وہ آدمی؟ اس کی نیت ہی نہیں ہے. نیت اس کو ارادہ تھوڑی کہتے ہیں. ارادہ ہے کہ جان دے دیں گے اب نماز پڑھیں گے. کتنی دفعہ ہم نے وعدہ کیا کل سے ہم نماز پڑھیں گے جماعت سے، کل آئی کب؟ کتنے عرصے سے جماعت کی نماز نہیں پڑھی؟ لکھ کر دیں کہ کیا شرعی عذر ہے آپ کا جو آپ نے نماز نہیں پڑھی. دیکھتا ہوں کوئی کتنے شرعی عذر کوئی لکھ کر دیتا ہے. بوڑھے بوڑھے اپنے پر حیا آتی ہے، لیکن فائدہ کیا ایسی حیا سے؟ کیونکہ حیا کا مطلب تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مشکات کی شرح مرکات میں فرمایا فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، کہ ہمارا پالنے والا میں نافرمانی گناہ میں نہ دیکھے. خلال کرتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد میں، دیکھا کہ ادھر تو بوڑھے بیٹھے ہوئے نماز کے لیے.
تو پتہ چلا آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم چاہے بوڑھے ہیں جو بھی ہیں لیکن وہ تو چل نہیں سک رہے. ایک میرے دوست ہیں، اتنا ہارٹ کا ان کا خطرناک معاملہ تھا، گیٹ نمبر 1 سے پیدل روزانہ. آج کل تو طبیعت ناساز ہے، اللہ کروڑوں جانے عطا فرمائے اسد اللہ میاں کو، اذان سے بھی پہلے بیٹھے ہوئے وہاں پر، ہارٹ پیشنٹ اور خطرناک پیشنٹ. تو حیا آنی چاہیے نا مجھے کہ یا اللہ یہ پہلے آیا ہوا ہے اور ہم آرام سے پہنچ رہے ہیں آخر کے اندر آ کر. بس کیا بس یہی عرض کر سکتا ہوں بس. ہاں تو یہ دعا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ، امانت میں خیانت کر دی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو اے بے نیاز. آنکھوں کا زنا کیا، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. امانت میں خیانت ہوگی تو عفیف نہیں رہیں گے، عفیف نہیں رہیں گے تو صحت تباہ ہو جائے گی، صحت تباہ ہو جائے گی تو دین دنیا دونوں کو کام نہیں کر سکتے. وحسن الخلق، اچھے اخلاق. اللہ میں آپ سے اچھے اخلاق مانگتا ہوں. ہمارے اچھے اخلاق ہیں نام محرم کے پاس. اب دیکھیں حضرت والا کیا اشش کرتے ہیں علماء سن کر، حضرت کو دعائیں دیتے ہیں، کبھی اس طرح خیال تشریح نہیں گئی کبھی. وہ اللہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن علم لدنی جو قرآن پاک میں اللہ نے جس دروازے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا وہ دروازہ آج بھی ہے. جس اللہ نے دروازے سے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا وہ حضرت والا کو بھی دیتے تھے. میرے پینے کو سن لو اے دوستو، آسمانوں سے میں اترتی ہے کہ فرمایا جب ہم نام محرم سے بات کریں گے، اچھے اخلاق بات کریں گے تو پہلے تو بیوی اچھی نہیں لگے گی. جب ان سے ہم لوگ اچھے اخلاق سے رہیں گے نہیں اور ان سے نام محرم سے اچھے اخلاق سے رہیں گے، آپ کتنا کماتی ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، اچھے سے اچھے اخلاق کر کے بھی موقع نہیں ہے نا. اچھے سے اچھے اخلاق کیے تو جناب امانت میں خیانت کی، جب امانت میں خیانت کی تو عفیف نہیں رہیں گے، جب عفیف نہیں رہیں گے تو صحت نہیں ہوگی، جب صحت نہیں ہوگی تو کیا مکھیاں ماریں گے اور کیا کریں گے. اور رضا بالقدر آ گیا وہی تفویض دوبارہ. اللہ آپ سے ہر حالت میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. تو بیوی سے راضی کہاں ہے، رضا بالقضا کہاں ہوئی. تو جب اس کے حق ادا نہیں کر رہا تو پھر وہی ہوگا، اخلاق ان سے اچھے نامحرم سے ہوں گے پھر وہی ترتیب بنے گی. اللہ ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منع نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے مشورے رہنے پر، یہ بہت خاص معاملہ ہے، ابھی کسی نے مجھے کہا، اس سے پہلے 2 کو منع کر چکا ہوں، جوش میں آ کر ساری جائیداد ادارے کو، جائز ہی نہیں ہے. 33% ہے لیکن آپ نے 1 لاکھ میں 33% دے دیا تو ان کو تو اور ختم کر دیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے 33% بھی، علماء بتائیں گے. تو ایسے 2 دفعہ پہلے میں منع کر چکا ہوں، نہیں بھائی آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کی فکر کریں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ کسی خاتون نے کہا کہ زمین کا ٹکڑا آپ کو ہم وقف کرتے ہیں ادارے کے لیے، مجھے نہیں ادارے کے لیے. الحمدللہ اللہ کا کرم، ایسا احسان ہے، چاہے مسجد ہو، چاہے خانقاہ ہو، چاہے مرکز تربیت خواتین ہو، چاہے مدرسہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو، ایک چیز بھی خانقاہ کا بھی سب وقف الحمدللہ، کوئی اپنے نام پر نہیں اللہ کے کرم سے. حساب کتاب ایک صاحب جو لکھ دیتے ہیں اس کا دستخط، پھر دوسرے چیک کرتے ہیں اس کا دستخط، پھر مفتی فرحان صاحب یا میرا دستخط، اس کے بعد آڈیٹر کا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا اور فجر کے بعد مسلسل شان استغنا حضرت کی بیان ہوئی ہے اور اللہ والوں کی. ابھی 18 صفحات اور آ گئے، 48 صفحے ہیں لیکن میرے خیال میں 25 میں بیان کر چکا ہوں. یہ اللہ والوں کی شان استغنا، ایسے جوتیاں نہیں اٹھاتے مالداروں کی. اللہ رحم فرمائے، جس کی قسمت ہوگی ٹھیک ہے. تو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ. اور اسی طرح حضرت فرماتے تھے کبھی بتانا چاہیے. ایک صاحب میرے کمرے میں آتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کمرے میں آتے ہیں، کارپیٹ، المونیم، جناب الماریاں، واش روم ہے جی، یہ پردے، یہ اے سی، میرا حق تو ہے، اتنا تو نہیں ہے. حضرت کا حکم تھا، اعلان کیا کہ بھائی زمین اور چھت میرے کمرے کی، اور دونوں اے سی، ایک بڑا ایک چھوٹا، یہ میرا ہدیہ ہے. واش روم، الماریاں، الحمدللہ سب میں نے ذاتی ہدیے سے پیسے ادا کیے ہیں. اللہ کا احسان ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چلا گیا بیچارہ نیا ہے اور کسی کو بتا دیا اور بدگمان ہو گئے. اس کے بعد میرے اولاد، میرے داماد، میرے پوتے آتے ہیں یہاں تو ہر مہینے بغیر پوچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک بڑی رقم یہاں جمع کراتے ہیں. جب یہ میرے پیسوں کو دیکھتے ہیں نا، جو حساب کتاب رکھتے ہیں، پھر اللہ کے کرم سے میں الگ اور اس میں رکھ دیتا ہوں. الحمدللہ میرا پیسہ وہاں چلے جائے مسئلہ نہیں ہے، اور میں خود اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس عمر میں بھی حساب میں خود چیک کرتا ہوں. اللہ کا احسان ہے مالک کا، خود میں چیک کرتا ہوں.
ایک حساب مفتی فرحان میاں دیکھتے ہیں، ایک میں خود چیک کرتا ہوں جناب۔ اب تو وہ خاتون کا آیا تو میں نے لکھا کہ آپ کی یہ اولاد ہے اور یہ آپ کی مجبوری ہے، تو آپ نے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، کہ الحمدللہ میں اور اللہ نے دیا ہے، میں نے ان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، یہ بھی کیوں نہیں؟ تو میں نے ان کو منع کیا، وہ خط لکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم دے رہے ہیں، ہمارا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ کی شان دے کے یہ ملفوظ یہاں بیان ہوا، ظہر کے بعد 5 منٹ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بیان ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک صاحب کے مشورہ رہنے پر زمین وقف کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک دیا، مگر ایک تو بہت بڑی جائیداد ہو نا، وہ تو الگ بات ہے، وہ ان کا مرضی ہے، صدقہ جاریہ کرے، ہم تو کسی کو وہ کہتے ہیں نا ٹیمپٹیشن دلانا، وہ بھی نہیں کرتے الحمدللہ۔ بڑی حکیمانہ بات فرمائے کہ وقف کر کے کورے رہ جاؤ گے اور اس کے بعد جو پریشانی ہوگی نہ معلوم اس کو برداشت کر سکو گے یا نہیں، پھر وہ اولاد وغیرہ۔ واقعی ہم ضعفاء ہیں، بظاہر ہم کو اسباب کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ہمارے پاس ہو۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ نفس پریشان رکھتا ہے، کل کو کہاں سے کھائے گا، اس لیے اگر سب رزق اکٹھا مل جائے تو کوٹھڑی میں بند کر کے رکھ دوں، اور جب نفس کہے کہ کہاں سے کھائے گا تو اسے کہہ دوں کوٹھڑی میں سے کھاؤں گا۔ یہ خاص قسم کا ذوف اور قوت منافی نہیں، کمال کے یہ ذوف طبعی باتیں ہیں۔ اسی طبعی بات پر یاد آئے ایک بادشاہ اور بزرگ میں غور سے سننا، ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی، بحث کے دوران گفتگو میں تیزی آ گئی، بادشاہ غصہ آ گیا اور آواز دی کوئی ہے؟ گارڈ اور ان کو اسلحے کے ساتھ ان بزرگ نے آواز دی، اس نے بھی کہا کوئی ہے، اس نے بھی کوئی آواز دی کوئی ہے، تو مکان کے گوشے سے نہایت زبردست شیر ببر برآمد ہوا اور لپکا۔ چونکہ بادشاہ اور بزرگ دونوں ایک ہی سمت میں بیٹھے تھے، بادشاہ سے پہلے یہ بزرگ بھاگ گئے۔ بادشاہ نے کہا کوئی ہے، تو بزرگ اللہ والے کا انہوں نے بھی کوئی ہے، تو ببر شیر نکل آیا، دونوں سامنے ہی بیٹھے تھے، سب سے پہلے یہ بزرگ بھاگے۔ یہ آگے سنیں وجہ کیا ہے اس کی۔ اللہ اللہ، حالانکہ وہ انہی کی کرامت کا ظہور تھا، اور کرامت حق کے حدیث پاک ہے، یہ کرامت نہیں، حق اور ملتان کی مٹھائی آ گئی، یا خوشی کی مٹھائی آ گئی۔ کون سی جگہ سے؟ تلمبا سے۔ یہ تو شعبدے بازی ہے، اس پر بھی حضرت مجدد کا بڑا طویل بیان ہے جناب۔ تو یہ باتیں طبعی ہوتی ہیں، منافی کمال کے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے قوی القلب تھے، مگر قرآن پاک میں قصہ موجود ہے، یعنی جس وقت موسیٰ نے حق تعالیٰ کے حکم سے عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، تو خود موسیٰ سے ڈر کر بھاگے، یہ طبعی خوف تھا۔ علماء کو تو ان جاہل واعظین نے زیادہ بدنام کیا ہے، در بدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، واعظ میں دوسروں کو خدا پر بھروسے کی تعلیم دیتے ہیں، خود خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آج کل پیسے کی قدر کرنی چاہیے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ انسان بہت سی آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دین فروشی، دین کو بیچنا بھی ایسی آفت کے ایک قسم ہے۔ ذخیرہ کچھ مال جمع رکھنا منافی توکل تھوڑی ہے، توکل کی ایک قسم یہ بھی ہے۔ فرمایا اگر توکل کرتے ہو تو کام میں توکل کرو کہ کماؤ، اس پر نتیجہ مرتب ہونے میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، جو شروع میں نے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اونٹ کو باندھ کر خدا پر بھروسہ کرو، یعنی انسان جو سامان حفاظت کرتا ہے اس کے بعد بھی خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج صبح ایک صاحب کا فون تھا کہ بہت زیادہ غم ہے کہ جمعے کی نماز پڑھا کر، کرنسی کا نام لوں گا تو آپ ملک سمجھ جائیں گے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے، جمعے کی نماز پڑھا کر کا اتنے پیسے دیں، کون قریب آئے گا؟ بھائی اگر کسی کے ایسے حالات ہیں، کمیٹی نے مقرر کیا ہے، اس کے حالات ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمارے پیارے شیخ العرب العجم حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتہم، حضرت کا یہ غلام حافظ صاحب شفقت، مفتی فرحان میاں، جتنے بھی ہیں، نہ واز کے پیسے نہ جمعے کے واز کے پیسے۔ ابھی مفتی فرحان میاں گئے تھے 3-4 شہروں میں، کسی سے پیسہ نہیں لیا، چندہ نہیں لیا کسی سے بھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو اس کے بعد وہاں کے ایک رئیس نے رومال میں بڑی رقم مجھے پیش کی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا آپ کے واز کا ہدیہ ہے؟ ہم تو نہیں لیتے واز کا پیسہ۔ کہا نہیں یہ تو ہدیہ ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا کہاں سے آیا پیسہ؟ یہ کیا یہ گاؤں والوں نے دیا ہے؟ فرمایا کہ گاؤں والوں، دیکھیے تربیت کا انداز، تو گاؤں والوں نے دیا ہے تو ایسا کریں ابھی میں نہیں لوں گا، آپ یہ سب پیسے ان کو واپس کریں، ابھی میرا اگلا بیان 1 میل دور یہاں سے ہے، جس کو دینا ہے مجھے ہدیہ وہاں کر دیں۔ پھر ہنس کے فرمایا کوئی بھی نہیں آیا، یہ جبری چندہ ہے، یہ ان کی آہ اور بددعا کا چندہ ہے یہ۔
کہ اللہ نے اس لیے نکاح کا ہم نہیں لیتے الحمدللہ، نکاح خوان تو ضروری ہے، ظاہری بات ہے، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے سفر میں ہم کسی سے پیسہ نہیں لیتے، باہر کا الگ معاملہ ہے۔ یہاں پر نکاح ہوا، اس کے بعد مغرب نماز ہو گئی تو میں نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں گیا یہاں، تو ایک خان صاحب آئے، اتنا بڑا تھال تھا اور سب مہنگے ڈرائی فروٹ، وہ اخروٹ نہیں تھے کہ پورا اخروٹ سے ہی بھر جاتا، اندر تو خالی کم ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ کیا بابا جی؟ کہا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا بابا یہ تو ہدیہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فون نہیں کیا فاضل الرحمان کو؟ اچھا، ابھی بھی آواز مولانا فہد گونج رہی ہے، باہر آ کر بیٹھے نا تو ہلکی آخر میں آ کے آواز گونجتی ہے۔ ابھی دیکھیں میرے خیال میں تو گونج رہی ہے آواز، ہلکی ہلکی ہے نا آواز۔ اب جیسے ہی بات کروں گا تو آواز بند ہو جائے گی، تو آپ کے اوپر ہے بھائی۔ تو میں نے کہا بابا یہ تو اب معاوضہ ہو جائے گا نکاح کا۔ کہا نہیں، ہم تمہارے لیے لایا ہے خاص، یہ ڈرائی فروٹ ہم نے منگایا تمہارے لیے، ہم لایا ہے۔ بابا میں تو نہیں لوں گا۔ کہا ہم تو تمہارا پرانا دوست ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد مجھے دے دیجیے گا، ابھی میں نہیں لوں گا، بعد میں 5-10 دن کے بعد میں لے لوں گا۔ آج 2 سال آیا ہی نہیں، 2 سال گزر گئے، میں دیکھتا ہوں کب ڈرائی فروٹ آئے گا بھائی۔ اللہ نے بچایا ان چیزوں سے۔ مزاج میں بھی کبھی کوئی سچ مچ ہی لے آتے، ہم نہیں لیتے۔ اب میں ایسی جگہ بیٹھتا ہوں الحمدللہ جہاں سب نظر آتے ہیں مجھے، اب جہاں کوئی مٹھائی کا ڈبہ یا کوئی چیز دیکھتا ہوں نا فوراً بھیجتا ہوں، یہ نیا آدمی ہے ڈاکٹر خرم، آپ کو منع نہیں ہے؟ ہاں آپ کے بیٹے حفظو ہے نا، آپ کو منع نہیں ہے؟ تو دیکھتا ہوں ڈبہ آ رہا ہے فوراً بھیجتا ہوں، پہلے میرے پاس لیا مشورہ روم بعد میں، بھئی یہ کیا ہے؟ کہا وہ تعویذ ملا تھا نا تم لوگوں نے دیا تھا، کہا ہاں وہ فائدہ ہو گیا ہے تو اس کا میں مٹھائی لایا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا 8, 10, 15 کبھی 25، سب سے میں نے پوچھا بھائی آپ کا ہمارا کام کون کب بناتا ہے بھائی بتائیے، کام کون بناتا ہے؟ مٹھائی کس بات کی؟ آپ جائیں مٹھائی اپنے بچوں کو جا کے کھلائیں، ہم نہیں لیں گے۔ مہربانی کی بات ہی نہیں ہے بھائی، نہ پہلے نہ بعد میں نہ درمیان میں کوئی پیسہ نہیں۔ یا ٹوپی ایسے نہیں رکھی ہوئی اور پر لکھا ہوا نہیں ہے جو دے جاؤ اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب اس میں ٹوپی سے نماز نکال کے ٹوپی پہن لی۔ اب یہ حضرت آزاد کشمیر کے بیانات سنیں گے تو مزہ آئے گا، جہاں جعلی لوگ جاتے تھے حضرت نے کیسا ان کا آپریشن کیا ہے جناب۔ اب جلدی بتا دیتا ہوں بھائی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور سویرے جانے والا اس شخص کی طرح جو اونٹ قربان کرے، پھر اس شخص کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد پھر دمبا، پھر مرغی، پھر انڈا صدقہ کرنے والی کی طرح ہے۔ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبے کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی مجھے بیان کرنا تھا لیکن گھڑی ساتھ نہیں دے رہی۔ اب میں اپنے ہاتھ سے پوچھوں میں کب آتا ہوں جمعے کو؟ بیان کرتے ہیں اور خود کب آتے ہیں؟ آرام بس چاہیے، بیان ہے تو بھاگے جائیں گے اور ویسے نہیں آئیں گے۔ دوسروں کو ترغیب دیں گے کہ بھائی جمعے کے 7 اعمال ایسے ہیں جس پر ہر قدم پر 1 سال نفلی روزے کا ثواب اور 1 لاکھ نفلوں کا 1 سال کے نفلوں کا ثواب، اور خود نہیں آتے، خود خطبے سے تھوڑا پہلے پہنچیں گے۔ قول اور فعل میں فرق ہے، رونا چاہیے، شیخ سے اصلاح کرانا چاہیے، پھر وہی بات آرام۔ اگر نوکری ہوتی تو، اگر بزنس ہوتا تو پہنچ تو جاتے وہاں، لیکن نماز میں وہاں بھی مسبوق ہو جاتے۔ سب کی بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے نا۔ اب آج ای میل کتنے دستخط کیے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مٹھائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے کیا؟ جس کو اللہ والا بننا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، اصلاح کراتے ہیں۔ ایسی باتیں کہ دل میں غم ہوتا ہے کہ ہم اپنے شیخ سے یہ باتیں نہیں پوچھتے۔ اب مجھے وہ لوگ جواب دیں جو بیانات کرتے ہیں، یا ثواب ہمیں نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، ہم تو محتاج ہیں بھائی ثواب کے، اور ثواب کی حفاظت بھائی دیکھنا آواز بہت جا رہی ہے تیز، تو ثواب اس کی حفاظت میں جمعے کا دن ہے، یہ ثواب ہے، لیکن خود کب پہنچیں گے؟ دیر سے۔ اور جو اعمال جو جمعے کے دن یہ ثواب دلائیں گے 4 سیاستہ کی کتابوں میں یہ ثواب جناب، ہر قدم پر 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ہے۔ اب وہ جناب گاڑی میں کوئی آئے تو کوئی منع نہیں ہے، مجبوری ہے، یا کوئی اپنے شیخ کے پاس آتا ہے دور سے تب بھی منع نہیں ہے، لیکن امام اس میں غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، جلد آنا، امام صاحب کے نزدیک بیٹھنا، خطبہ غور سے سننا اور لفظ کوئی حرکت نہ کرنا، یہ اور بھی ہے وہ الگ ہے، وہ عطر لگانا، اب غسل کرنا، صاف لباس پہننا، پیدل آنا، جلدی آنا، قریب بیٹھنا، اس میں کون سا خرچہ ہے آپ مجھے بتا دیں؟
چلو آج کل کے حساب سے کسی کی نوکری ہے، جاب ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ اس وقت ہم آپ کو اجازت دیں گے. یہ تو میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. یہ غریب امام صاحب کے بیٹھنا، ایک صاحب نے سنا کہ امام صاحب کے قریب بیٹھنا چاہیے، تو امام صاحب کی جو ہے نا تھے بڑے غصے والے، جلالی تھے بہت زیادہ، اور سامنے جو آدمی بیٹھا تھا اس کی عادت تھی ہر بات ہے اور یہ تھے جلالی بابا تھے جناب. ہے جی، ہمارے ایک دوست ٹرین میں جا رہے تھے تو کسی نے بات نکلی شیخ کی، تو انہوں نے کہا آپ کے شیخ جلالی وظیفہ بتاتے ہیں جمالی؟ ایسا دوست نے جواب دیا، مجھے اب تک مزہ آتا ہے، برسوں بیت گئے، کہ آپ کا شیخ جمالی وظیفہ بتا دے یا جلالی؟ کہا بھائی ہمارے شیخ تو نہ جلالی وظیفہ بتاتے نہ جمالی، اعتدالی وظیفہ بتاتے ہیں. ایسا نہیں غصہ بڑھ جائے سب سے لڑنے لگے، اعتدالی وظیفہ بتاتے ہیں. میں نے کہا کہاں سے تیری کھوپڑی میں ہے بھائی؟ تو اب انہیں امام صاحب نے بیان شروع کیا، جمعے کا دن تھا، وہ نزدیک بیٹھے تھے، کہا 3 قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے. اس نے کہا امام صاحب کی تو حالت خراب ہو گئی، یہ کیا مصیبت کر دی بھائی. ایک وہ شرابی جو توبہ نہ کرے یہ دوزخ میں جائے گا. اور جناب کو غصہ آ گیا. ایسا ہے کہ امام صاحب ادھر بھی موجود ہے ابھی، وہ میرے ڈانٹ سے ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں، ویسے نہیں چلتی ان کی گاڑی، ان کو بھی اسی طرح غصہ آ جاتا ہے، شاید یہی ہوں گے میرے خیال میں، ہنس رہے ہیں ابھی. تو کہا دوسرا وہ سود خور جو توبہ نہ کرے وہ دوزخ میں جائے گا. کہا تیسرا یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا. تو آپ بھی بچنا کاری صاحب، ہاں ایسا نہیں آپ کو لگ نہ جائے. آپ کون قریب بیٹھے گا بھائی؟ پانی دے بابا. ویسے تو ہر بیان میں دیر ہوتی ہے جمعرات کو، لیکن آج جو ہے وہ دیر نہیں کروں گا کیونکہ پھر موسم کا کیا معاملہ ہے، اور عشاء کے بعد جو بیان ہوگا وہی مختصر ہوگا. آپ سنیے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا مزہ عطا فرمائے. اللہ اللہ. کچھ بیان ہوئے ہیں کسی کو حقیر سمجھنے کے بارے میں، کہ کسی کو حقیر سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو الحمدللہ ان بیانات سے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، خدا کی قسم ایمان تازہ ہوا. تو آگے عمل میں پھر کوتاہی ہو جاتی ہے نا، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، بزرگوں کے ساتھ تعلق رنگ لاتا ہے. ان حضرات ارشاد فرمایا کہ ان حضرات اللہ والوں کا تعلق بدون رنگ لائے خالی نہیں جاتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے منشی تجمل حسین، یہ دنیا دار تھے. ان کے ایک بھائی تھے منشی عبد الباسط، یہ نقش بندی شیخ تھے، خلافت ملی ہوئی، اور اپنے بھائی منشی تجمل سے کہتے تھے مجھ سے بھی بیعت کر لو. منشی تجمل حسین جواب دیتے تھے کہ مجھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کافی ہے، باقی میں ہی کچھ نہ کروں یہ میری کوتاہی ہے. جیسے شیخ تو بتا دیتا ہے بس راہ پر چلنا، راہ رو تیرا کام ہے، شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر کندھوں پر، راہ رو تیرا یہ خام خیال ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عابد کے ساتھ، زاہد کے ساتھ جا رہے تھے، جن کے نشہ ہوتا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں. ایک گناہ گار نے دیکھا اور دیکھ کر آہ کھینچی کہ یہ لوگ کیسے پیارے ہیں، کہ اے اللہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھیے گا. اور پھر توبہ استغفار کر کے ساتھ شامل ہو گیا. تو عابد جو تھا نا، تکبر عبادت پر ناز، غصہ ہو گیا، تو گناہ گار یہاں کہ ادھر سے بیچ میں آ گیا. اس نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھیے گا. اور اس نے کیا کہا غصہ کر کے، تو کہاں میرے ساتھ آ گیا، اے اللہ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھنا. غور سے سنیے گا، اے اللہ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھیے گا. وہی آ گئی کہ ہم نے دونوں کی دعا قبول کی. اس نے دعا کی تھی کہ آپ کے ساتھ رہنے کی، ہم نے اس کی توبہ قبول کی، آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا. اور اس نے کہا تھا اس کے ساتھ مجھے نہ رکھیے، یعنی اب یہ ہو گیا کہ جنت میں نہ رکھیے، تو اس کی ہم نے دوزخ کر دی. یہ اکڑ انسان کو مار دیتی ہے. اور گھر میں تو آدمی دیکھتا رہتا ہے نا، تو حقیر سمجھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ ایسا نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. پھر اپنے متعلقین میں، پھر پڑوسی، اس طرح دماغ تکبر میں خراب ہوتا ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سلف صالحین پر، مفتی اعظم پر بھی اعتراض، پھر ہوتے ہوئے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کو نہیں چھوڑتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض، پھر آگے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض، پھر آگے بھی تباہ ہو. یہ تکبر ایسا خطرناک مرض ہے. منشی تجمل حسین کی موت کا وقت آیا
سکرات کی حالت میں کلمے کی تلقین کی جاتی تھی مگر ان کو ہوش نہ تھا۔ منشی عبد الباسط عین اس وقت کہنے لگے کہاں ہے وہ حضرت حاجی صاحب کا تعلق، اب کیسی سختی ہو رہی ہے۔ سخت تکلیف کا وقت تھا مگر منشی تجمل نے آنکھ کھول دی۔ سکرات کا وقت تھا اور بھائی جو خلیفہ اتنے بڑے بزرگ کا اس زمانے کا خلیفہ کہہ رہا کہاں حضرت حاجی صاحب کا تعلق، اب کیسی سختی ہو رہی ہے۔ سخت تکلیف کا وقت تھا مگر منشی تجمل نے آنکھ کھول دی اور یہ آیت پڑھی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے بعضت لوگوں میں شامل کیا۔ سورہ یاسین شریف آیت نمبر 26۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے بعض خدام نے کہا دیکھا حضرت کا تعلق، دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنا غلطی ہے، نہ معلوم خدا کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، کسی پر بدگمانی ہرگز جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، دم نکل گیا۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا، دم نکل گیا۔ بعض لوگ خشک سمجھے کہ یہودی عیسائی ہو کر مرا مگر معلوم بھی ہے کہ کلمہ اسلامیہ ہی پر خاتمہ ہوا۔ اس کا راز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جامع کمالات شان تھے، تو حضرت موسیٰ سے مراد ایک خاص شان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سو اس طریق میں جیسے بعض حقائق مشکل ہیں اسی طرح بعض عنوانات بھی، اور فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں غلط کرتے ہیں۔ میرا ایک واعظ ہے، اس میں ایک مقام پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ گیا، اس وقت مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم سب رخصت ہو گئی۔ حضرت کے لیے نہ الفاظ تعظیم یاد رہے نہ جمع کا صیغہ رہا، صرف ایسے الفاظ تھے کہ یہ شخص ایسا تھا، اپنے فن کا امام تھا، مجتہد تھا، مجدد تھا، تھانہ بھون کا شیخ زادہ تھا، معمولی صورت سے رہتا تھا، مگر اس غیر تعظیم عنوان کا یہ اثر تھا کہ مجمع میں چیخ و پکار پڑ رہی تھی۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، تو یہ کہنا بلسان عشق تھا، گویا یہ شخص ناطق نہیں، عشق ناطق ہے جو قانون سے آزاد ہے۔ اس کی نظر ملاحظہ فرمائیے کہ عدالت میں ایک معمولی 8-10 روپے کا ملازم بڑے معززین کو اس طرح آواز دیتا ہے کہ فلاں گواہ حاضر ہو، تو کیا وہ اس کی زبان ہے یا حاکم کی زبان ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ حاکم کی زبان ہے۔ تو اگر کبھی حضرات بھی زبان عشق سے کچھ کہہ دیا کریں تو یہ کیا جرم ہوا؟ آج کل ہر بس ذرا سن لیا اعتراضات شروع، فیصلے شروع، اور یہ نہیں کہ علماء سے پوچھیں، ان سے فتویٰ حاصل کریں، پوری بات بتائیں، گواہ بھی بتائیں، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں۔ پیارے شیخ نے کہا جیسے ہم گاؤں والے ہیں تو وہاں پر ڈھول بجایا جاتا تھا، جائز نہیں ہے، تو ٹیلی فون وغیرہ کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، تو وہاں پر شاہی بازار میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو وہ کہتا تھا ہماری پڑھو اللہ جو حکم سرکار جو، کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہوں اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو اس وقت کوئی کہے کہ میں بات نہیں مانتا، یہ بھنگی ہے ہمارے گاؤں کا، میں نہیں مانتا اس کی بات، تو پھر پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پیارے شیخ اللہ رب العجم فرماتے تھے خدا کے واسطے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، دوسروں کی غلطیاں پکڑ کے اعتراضات نہ کریں اور پھیلائیں نہیں۔ آج کل موبائل آ گیا، اس کے بارے میں مفتی فرحان صاحب سے پوچھیں، ان کا دل کھولیں، ان کا کیا حالت ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے اکابر کے شان میں گستاخیاں کر کے اس کو وائرل کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں۔ ذرا سا بھی کچھ ہوا نا، ذرا سا کچھ ہوا فوراً اس کے وائرل کر دیں گے اس کو، چاہے پھر اس نے توبہ کی ہو، جو کی ہو، اللہ جانے بندہ جانے، کچھ فکر کی بات نہیں، وہی معلوم ہوا حقیر سمجھتے ہیں دوسروں کو۔ ابھی اس وقت کی آخری بات، شیخ العرب والعجم پیارے شیخ، ان کا یہ ہے خزائن معرفت و محبت، یہ حضرت کے خاص علوم کی کتاب ہے۔ یہ کتنے سال سے میں جنوبی افریقہ جا رہا ہوں، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی میں نے بتایا ہو کہ میرا ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہی میں نے شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اگر مالداروں سے ربط ہوتا تو نام ختم ہو جاتا۔ اگر کسی سے مدرسہ نہ چل سکے تو استعفیٰ دے دو یا آپ کا مدرسہ بند کر دو، لیکن خدا کے واسطے امیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ صاحب باطن کو بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے، اور دیکھو اس کی برکت سے کام ہو رہا ہے۔ مجھے طبعی طور پر اسی ذوق سے مناسبت ہے،
اور میرے بزرگوں کی برکت ہے کہ جنوبی افریقہ میں تربیت یافتہ کتنے لوگ اس ذوق کے نتیجے میں میرے ہاتھ پر داخلے سلسلہ ہوئے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھتا ہوں. واس نمبر 70 مواعظ حسنہ نمبر 70 اہل اللہ کی شان استغنا. ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میرے مدرسے میں 10-12 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. اس وقت یہ پرانی بات ہے، پھر 9/11 کے بعد تو مسئلے ہو گئے تھے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق کسی بادشاہ سے ہے کیونکہ کبھی جمعے میں چندے کی اپیل نہیں کرتے. مجھے یہ خبر ملی کہ بعض لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اس مولانا کا تعلق کویت کے بادشاہ سے ہے، لیبیا کے بادشاہ سے ہے، مراکش کے بادشاہ سے ہے، الجزائر کے بادشاہ سے ہے، تیونس کے بادشاہ سے ہے. اس لیے تو کبھی مانگتا نہیں ہے، پیٹی چلتی نہیں ہے، جھولی چلتی نہیں ہے. یہ غلط خیال دل سے نکال دو. میں سلطانوں کے سلطان سے تعلق رکھتا ہوں. میں تو گواہ ہوں نا، 22 سال کا، پھر 2 سال میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب 10 سال سے زیادہ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے تعلق. الحمدللہ میں سلطانوں کے سلطان سے تعلق رکھتا ہوں. بادشاہوں کو جو سلطنت کی بھیک دیتا ہے اختر اس سے مانگتا ہے. وہ اللہ ہمارے دوستوں ہی کے دل میں ڈال دیتا ہے. کسی سرمایہ دار کارخانے دار سے میری جان پہچان نہیں ہے. آتے ہوں تو ہمیں معلوم نہیں کیونکہ ہم پوچھتے نہیں ہیں. لیکن میں اپیل اس لیے نہیں کرتا کہ اگر درد بھرے دل سے اللہ کی محبت کا مضمون بیان کرنے کے بعد میں کہہ دوں کہ لاؤ بھائی چندہ، تو چندہ تو وہ بندہ جو مانگے چندہ ہو جاتا ہے گندا. 2 چیزوں سے حضرت مجدد نے اجازت دی ہے، ایک عظمت دین اور عزت نفس. بس اور لکھ کر لگا دیا جو ہمارے حضرت نے جب سب سے پہلے حضرت کے خانقاہ میں وہاں بینر لگا نا مدرسے کا کہ یہاں پر زکوٰۃ صدقات وغیرہ دیں. حضرت جیسے اترے نماز کے لیے فرمایا یہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کہیں اور نہ دیں، ہٹاؤ اس کو، کل لکھواؤ یہاں صدقات زکوٰۃ وغیرہ دیے جا سکتے ہیں، کہیں اور بھی دے دیں تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے بھائی. یہ اتنا احتیاط ماشاءاللہ. یہ پیٹیاں کیوں لگائی ہیں یہاں؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں کسی کو ایک پیسہ دینا ہوتا تھا، وہ کیسے حضرت مجدد کے ہاتھ میں رکھے گا ایک پیسہ؟ آج کسی کو 5 کا سکہ دینا ہے، کیسے شیخ کے ہاتھ میں رکھے گا؟ اس لیے پیٹی لگائی ہے تاکہ وہ ان کا برکت والا پیسہ آئے تو دوسروں کا بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ قبول ہو. جناب تو چندہ لاؤ بھائی چندہ تو وہ بندہ جو مانگے چندہ ہو جاتا ہے گندا. اللہ تعالیٰ کی محبت کی اتنے عالی شان مضمون کے بعد پیسے کی بات کر دینے سے اس شیخ کے درد دل کی قیمت گر جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہر پس تقریر آخر چندہ است، ہر تقریر کے آخر میں چندے کی بات آئے گی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ جب واعظ بیان کرو تو ضرورت شدیدہ بھی ہو تو بھی چندے کی بات مت کرو، کیونکہ یہ بھی واعظ کا ایک قسم کا معاوضہ ہو جاتا ہے اگرچہ اپنے لیے نہ ہو. الحمدللہ فرانس کے باہر ملکوں میں جیسے یہاں ہے ہم کبھی اعلان کر دیتے ہیں لیکن سب حیران ہوتے ہیں. یہ مسجد بنی ہے نا تو پڑوسیوں سے پوچھ لیں آپ، اور جو پرانے ان سے پوچھ لیں، کبھی اعلان کر دیا بھئی یہ معاملہ یا بینر لگا دیا بس. پھر غرفت السالکین بنا، پھر مرکز تربیت خواتین اللہ نے بنوایا، پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدرسہ بنا. اب دوسرا پلاٹ خریدا گیا کیونکہ جگہ کم پڑ رہی ہے، 8 کروڑ کا پلاٹ ملا. کیا ہوا؟ قرضہ تو ہو گیا تھا، وہ اتر بھی گیا. اب یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے الحمدللہ، اطلاع کر دی بس. لیکن حضرت زیادہ آتے ہیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی. بس یہ اپنے بزرگ کا طریق پیارے شیخ کا بتا رہا ہوں جناب. تو الحمدللہ فرانس کے جزیرہ ری یونین کا سفر ہوا، ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی ہوا، بڑے بڑے سیٹھوں کی مسجدوں میں بیان ہوا، لیکن میں نے کبھی کہیں اپنے مدرسے کا نام بھی نہیں لیا کہ آواز کے آخر میں کہہ دوں کہ میرا مدرسہ بھی ہے. تو جو ہوشیار سیٹھ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، آپس میں کانا پوسی کرتے ہیں کہ دیکھا سنانے آ گئے نا مطلب پر، آمد برسر مطلب. دیکھا مدرسے کا نام لیا نا، جب اللہ حضرت کا پہلا سفر تھا نا ساؤتھ افریقہ کا، تو وہاں کے امیر ترین آدمی جس کو اپنے دولت کا پتہ نہیں تھا، امیر ترین آدمی اپنے دولت کا پتہ نہیں تھا اس کو، تو وہاں حضرت نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ بھئی ڈیمانڈ کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو جو ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنا خرچ، اسٹیمیٹ کتنا ہے. تو حضرت کو تو انگریزی نہیں آتی تھی، تو فرمایا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ
کہ یہ لوگ مالدار ہیں، پوچھ رہے ہیں ایسٹیمیٹ کا یہ کب اعلان کریں گے، ایسٹیمیٹ کتنا ہے ان کا. حضرت ان کو مدرسے کا پتہ بھی نہیں تھا، اور چندے کا کب کہیں گے. حضرت والا نے بیان ختم کر کے فرمایا میں یہاں پر چندہ لینے نہیں آیا ہوں، میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ادا کرنے آیا ہوں، اللہ کا دین پہنچانے آیا ہوں. مجھے تمہارے ایسٹیمیٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی. بس پھر پورے ساؤتھ افریقہ میں پہلے ہی بیان سے دھوم مچ گئی ماشاءاللہ. جناب میں اپنے مدرسے کا میں نے تذکرہ بھی نہیں کیا. میں نے کہا جن کے لیے یہاں ری یونین کے لوگ موجود الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کے دعاؤں کے صدقے میں توفیق دی. یہاں ری یونین کے لوگ موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ کے لوگوں سے بھی پوچھ لیا جائے. میں اپنے مدرسے کا کسی طرح تذکرہ بھی میں نے نہیں کیا. میں نے کہا جن کے لیے اللہ کی محبت کا درد پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا مدرسہ چلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ ہمارے ان غریب دوستوں کے دلوں میں توفیق ڈالے گا. وہ خود پوچھیں گے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں. جو شخص علماء کے مانگنے کا انتظار کرتا ہے کہ جب مولوی مانگے گا تب دوں گا، اس کا درجہ آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا. میں کچھ نہیں کہتا. مبارک ہیں وہ لوگ جو اہل مدارس، خادم دین سے پوچھتے ہیں کہ میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے. اور یہ بھی بتا دوں حضرت والا کا مزاج جو تھا ماشاءاللہ پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن فرمایا نہیں بھائی خود سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور ایک بات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین، سریا اور سیمٹ یہ صدقہ جاریہ ہے، باقی تنخواہیں، خرچے، لائٹ وغیرہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، سب صدقہ جاریہ ہے. جناب اللہ اکبر. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. فرمایا میں نے بلخ کی بادشاہ دے کر فقیری لی ہے. فقیری کا مطلب یہ نہیں اللہ کی محبت تجھ کو مفت میں ملی ہے اس لیے قدر نہیں کرتا. ارے ابھی جو سکون سے اللہ کا نام دے رہے ہو مولانا، 2-4 کارخانے کھول کر دیکھ لو کہ کتنا سکون رہتا ہے. اللہ سے اتنا مانگو کہ بس عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو جائے. اور جناب اگر آپ نے 5-10 کروڑ کما لیا، 10 فیکٹریاں کھول لیں، تب بھی کتنی روٹی کھاؤ گے؟ کیا روٹی کی تعداد بڑھ جائے گی؟ وہی 2-3 چپاتی کھاؤ گے، بلکہ بیٹھے بیٹھے شاید چپاتی بھی کم ہو جائے اور فکروں کی چپت بڑھ جائے، اور اندیشہ اگر ٹہلنے کا وقت بھی نہ ملے تو خوراک بھی کم ہو جائے گی. چورن مانگتے پھرو گے. کیا کروڑ پتی 10 جوڑے میں رہتا ہے؟ ایک وقت میں ایک جوڑا ہی پہنے گا. کیا کروڑ پتی 3-4 چپاتی کے بجائے 40 چپاتی کھاتا ہے؟ 40 مرغ کھا سکتا ہے؟ خوراک وہی رہتی ہے. بس اللہ سے اتنا ہی مانگو کہ کسی کے محتاج نہ رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.